Hello and welcome to the 26th episode of GeemCast. Today we have Abdullah bin Abbas with us, who is the CEO of Saving 9. He did his master's in public policy from National University of Singapore. Also, he is one of the successful people from BPA. So یہ جونیئرس کے لیے اسپیشل پوڈ کاسٹ ہے کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بی پی اے سے آپ کچھ کر نہیں سکتے. سو ہیئر از این ایگزامپل. اور ہم اسٹارٹ کرتے ہیں فرام بی پی اے. جہاں تک میری بات ہے, میرا بی پی اے میں آنے کا یہ سین تھا کہ آئی وانٹیڈ ٹو گو ان بی بی اے ناسٹ بزنس اسکول. اور جب میں نے لیکن اپلائی کیا تو ہمارے اتنے لائک ہم سارے دوستوں نے کوئی 10 دفعہ این ای ٹیز دیے مل کے, 10-15 دفعہ. اور پھر جا کے جب ایڈمیشن ہوا تو اٹ وازنٹ ان بی بی اے. تو پھر آئی لائک وینٹ تھرو دی کورسز بی پی اے کے, اور مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا کیونکہ مجھے شوق ہے ہسٹری, جیوگرفی وغیرہ کا, اور پالیٹکس سب کچھ. تو آئی چوز بی پی اے, اور اس میں میتھس کام کی بھی آپشن تھی جو اب میں ساری چیزیں کر رہا ہوں. لیکن اب آپ پہ آتے ہیں, تو اس وقت آپ کے لائک تھاٹ پروسیس کیا تھا فار چوزنگ بی پی اے؟ اینڈ اس وقت آپ پری انجینئرنگ کر رہے تھے آئی تھنک. No, I was a pre-medical student. Pre-medical. This is back in 2013. I did my A-levels from Beacon House Magla campus. Or I was a really, really struggling student at that time. Like I was a very good student in O-levels, lekin A-levels mein ja ke I started leaning more towards political science, social sciences, and the management side of things. And uski wajah se like mera interest jo tha in pre-medical, that essentially disappeared. اینڈ لیکن پھر بھی میری ضد تھی کہ نہیں میں نے پری میڈیکل میں ہی رہنا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سوئچ مائی سبجیکٹس ایون دو آئی واز گیون دیٹ ایڈوائس بائی لاٹ آف مائی سینئرز اینڈ مائی کریئر ایڈوائزرس. بٹ وہی وہ جو او لیولس میں ہمیں سکھایا تھا کہ نہیں یار یہ جنرل سبجیکٹس والے جو بچے ہوتے ہیں وہ نالائق ہوتے ہیں. تو آئی اسٹک ٹو دیٹ. بٹ لائک ایز اے ریزلٹ آف دیٹ میرے کافی برے گریڈس تھے. I got a B, I got a C, I got a D, and I got an E. These were my final grades in my A levels. And I got into actually LUMS. میں نے جب اپنے ایڈمیشن ٹیسٹ دینا شروع کیے ہیں یونیورسٹیز کے, I got into LUMS, I got into GIK. ان کا مینجمنٹ سائنسز کا بالکل برانڈ نیو پروگرام شروع ہوا تھا, اینڈ آئی گاٹ انٹو NUST. لمس میں تو میرا وہ بی بی سی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوئی انفارچونیٹلی, بیکاز میں نے تھا کہ نہیں جی میں نے تو پری میڈیکل میں ہی رہنا, تو آئی ہیڈ ریئلی بیڈ گریڈس. تو پھر پیپل ایڈوائزڈ می کہ یار آپ جی آئی کے کا بالکل نیا ڈپارٹمنٹ ہے, اٹس لائک اے ویری آئسولیٹڈ کیمپس اینڈ ایوری تھنگ. مائی سسٹر شی ڈیڈ ہر الیکٹریکل انجینئرنگ فرام جی آئی کے ایز ویل. تو آئی نو فرام ہر ایکسپیرینس کہ اٹس لائک بہت ٹوپی ایک گاؤں ہے بیسکلی, وہاں پہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے اور وہاں پہ کیمپس ہے, اٹس اے ویری آئسولیٹڈ ایریا. تو ایوری بڈی ریکمینڈیڈ کہ آپ NUST میں جائیں. ٹھیک ہے, تو پھر میں نے کہا چلو NUST پہ جاتے ہیں. اب NUST میں آئی اپلائیڈ ٹو آئی تھنک NBS تھا تب SCH ڈیڈنٹ ایگزسٹ. اٹ واز آن پیپر اسٹل ایگزسٹڈ ایز NBS. پھر جب میجرس پک کرنے کی باری آئی, آئی لائک آنیسٹلی آئی ڈنٹ ریئلی مچ پٹ مچ تھاٹ ان ٹو دس. میں نے دیکھی اچھا یار بی بی اے ہے میرا. ایکچولی آئی ہیڈ دا آپشن ٹو پک اینی ون بیکاز میرا میرٹ نمبر آئی تھنک 172 تھا. آئی واز ان دی ٹاپ 200. آئی کوڈ پک اینی میجر دیٹ آئی وانٹیڈ. تو میں نے پہلے پک دیکھا اچھا بی بی اے نہیں یار, بی بی اے بہت سیچوریٹڈ ہے, میرا اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. میتھس کام بھی, اکنامکس میری بہن کا بہت ڈرائی سبجیکٹ ہوتا ہے. پھر لائک میں نے پبلک ایڈمنسٹریشن کی سبجیکٹ لسٹ دیکھی جسٹ لائک یو, اینڈ آئی ایکچولی فاؤنڈ دیٹ ویری انٹرسٹنگ بیکاز میرا بچپن سے بہت زیادہ شوق ہے. آئی وانٹ ٹو لرن ایز مینی تھنگز ایز پاسبل ایز اپوز ٹو بینگ لائک این ایکسپرٹ ان ون تھنگ. تو وہ تھا. اوپر سے میرا ایک اور دوست تھا who was also opting for BPA. تو میں نے کہا یار چلو پک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, at that time that was literally all the thought I put into it. But in retrospect it was probably one of the best decisions I made in the last 10 years. And even right now میرے کافی سارے جو juniors ہیں یا فیملی ممبرز ہیں جو میرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار آئی ایم ناٹ ریئلی ڈیسائڈیڈ رائٹ ناؤ کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں, آپ کو مشورہ دیں. تو آئی آلویز ریکمینڈ کہ یار آپ ڈپینڈنگ اپان دیئر ایپٹیٹیوڈ آپ یہ کر سکتے ہیں. اینڈ یو آلسو ہیو دا آپشن کہ آپ پبلک ایڈمنسٹریشن کی ڈگری کر لیں, کیونکہ اس میں دے ٹیچ یو لٹرلی ایوری تھنگ, اکنامکس, اسٹیٹسٹکس, فورینزکس, پبلک ایڈمنسٹریشن کی بیسک تھیوری. آپ کو وہ سائیکالوجی بھی پڑھائیں گے, آپ کو سوشیولوجی بھی پڑھائیں گے, اربن پالیسی بھی پڑھائیں گے, ٹرانسپورٹ پالیسی, اربن پلاننگ, ایوری تھنگ. And as a result of that you get exposed to so many fields that then you can decide later on کہ اچھا یار میں نے یہ ساری چیزیں پڑھ لی ہیں, I've studied them in like some basic detail, and as a result of that what do I want to do in the future.
تو دیٹس وائی آئی پک بی پی اینڈ الحمد للہ واز اے ریئلی گریٹ ایکسپیرینس. 4 سال بہت پڑھا. آئی واز اے ریئلی گڈ اسٹوڈنٹ. سارا جو اے لیولس والا دا شیڈو floating over me. Because come from a very, very academically accomplished family. My father, he was a vice chancellor of 5 different universities. میری ایک بہن LUMS گئی, اس کے بعد Fulbright scholarship پہ گئی. My other sister, she went to GIK, then she was a gold medalist from EME, then she did her PhD from the University of Glasgow. Nice. And I was the student جو A levels میں اس کے اتنے برے گریڈز آ رہے ہیں and everything in the midst of that. پھر when I came to NUST میرے الحمدللہ بہت اچھے گریڈز ہو گئے and وہ سارا جو فیملی پریشر تھا کہ یار بچے کیا ہو گیا, آپ O levels میں آپ اتنے اچھے اسٹوڈنٹ تھے and now A levels میں اتنا بیڈ سین ہو گیا. تو الحمدللہ it all turned around. It was an amazing experience. بہت سیکھا and I think I was in the 3rd year of my university when I decided کہ یار مطلب آگے کیا کرنا ہے. Like that's when I started thinking about it. One thing that I really noticed was the fact کہ میرے کافی سارے سینئرس تھے who had already graduated. ان کے فیس بک پہ آپ LinkedIn پہ جائیں, شروع میں بڑے خوش ہوتے ہیں, you join this new workplace and what you see is that وہ اپنے ان کو نیا کیئر پیکیج ملتا ہے, بیک پیک ہوتا ہے, ساتھ پاور بینک ہوتا ہے, باٹل ہوتی ہے, نوٹ پیڈ ہوتا ہے, اس کی پکچر لگا کے so happy to join the jazz family and blah 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 blah. ٹھیک ہے. اینڈ دین 2 months later وہ #corporate slavery اور ایسا ہے ویسا ہے. میرے ابھی بھی دوست ہیں لائک دے ڈوئنگ کارپوریٹ جابس اور الحمد للہ ویری سکسیزفل اینڈ ایوری تھنگ. لیکن وہ ایک فیلنگ آتی ہے کہ یار مطلب بہت ایک سول سکنگ قسم کا کام ہے. نیسلے میں کام کر رہے ہیں یا کوکا کولا میں کام کر رہے ہیں, دے گیٹ دس فیلنگ کہ یار بس بوتلیں بیچ رہے ہیں آل آف دیٹ. لائک آئی انڈرسٹینڈ اٹس لائک ویری ویلیویبل ورک اینڈ آپ یو آر ویری سکسیزفل ان یور کریئر اینڈ ایوری تھنگ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک جو ڈیپر سینس آف میننگ ہوتی ہے نا وہ مسنگ تھی, وچ دیٹ ریئلی ٹیکس اے ٹول on you. And that's why in the 3rd year of my university I started thinking yaar aage zindagi mein kya karna hai. And that's why I started exploring ادھر ادھر ڈاکیومنٹریز وغیرہ. موویز کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے. I have a list of movies جو میں نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھی ہیں. That was around 400 to 500 movies جو if you put together the hours, that's a very long list. And every genre amazing, like World War I, World War II, Vietnam War, امریکہ کے اندر لائک جو سارا افریقن امریکن ہسٹری ہے, اور اس کے علاوہ مڈل ایسٹرن ہسٹری اینڈ یو نیم اٹ, ایوری ٹاپک کے اوپر دیر از لائک موویز. تو خیر آئی سو دس ڈاکیومنٹری نیمڈ بورن انٹو براثلز. بلکہ نہیں, اس سے پہلے دیر از دس فوٹوگرافر فرام بنگلہ دیش, GMB Akash. ہی از ویری گڈ. آپ نے شاید اس کا کام فیس بک پہ کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا. جی. اینڈ ہی ورکس ان بنگلہ دیش and in some of the most deprived areas that you can imagine. بہت جو شدت کی غربت ہوتی ہے نا اس کو وہ کیپچر کرتا ہے. It's just like Humans of New York but for the poorest people within Bangladesh. And the stories that you get to see over there, that really changes your perspective. And that آپ کو obviously بات ہے پاکستان میں رہ رہے ہیں تو you have an idea کہ یار کتنی غربت ہے, کتنی suffering ہے. But once you see that first hand through pictures and through his work, that was really eye opening کہ یار مطلب اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو ایک آپ نے بہت ایک مطلب میں اٹس ویری ہارڈ ٹو ایکسپلین. ایک ہوتی ہے بہت شدید غربت اور ایک اس سے بھی نیکسٹ لیول ہے. یس. دیٹس وین آئی سارٹ آف ڈیسائڈیڈ کہ یار یہ مطلب دس از دا سیگمنٹ آف ہیومینٹی دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار. ان کی میں کو خدمت کرنا چاہتا ہوں. دیٹ اسٹک ود مائی ہیڈ. پھر a few months later I watched this documentary called Born into Brothels. She was اس کا نام ہے I forget her, Zana Brisky. Yeah, she's a New York based photographer and she was working in the red light district of Calcutta. وہاں پہ she was documenting the working women and everything. تو وہاں پہ she got really close to the children of those prostitutes. And what she saw was کہ یار یہ بچے ہیں ٹھیک ہے, جو لڑکیاں ہیں as soon as they hit 12, 13, 14, as soon as they hit puberty, they're forced to become prostitutes. جو لڑکے ہیں they get into illegal activities like selling illegal alcohol and drugs and extortion وغیرہ. So essentially they have no future because they live in those slums. They don't have any way of escaping that. And it's a cycle. ٹھیک ہے, بچے ہیں چھوٹے چھوٹے 8-9 سال کے, they have these dreams, they have like بہت اچھے کیوٹ بچے ہیں, but they don't really have anything in terms of future prospects. So what do you do? So what she did was کہ پہلی بات تو اس کو سب سے بڑا چیلنج کیا فیس ہوا کہ she tried to find like a boarding school. کیونکہ اگر عام اسکول ہوگا صبح جائیں گے بچوں نے واپس وہیں اسی گھر میں آنا ہے, ٹھیک ہے. they see all kinds of wild things while there. گالم گلوچ ہو رہا ہے, لیگل ڈرگس بیچی جا رہی ہیں, پروسٹیوشن ہو رہی ہے. دے سی اٹ فرسٹ ہینڈ. بچے ہیں, بچے تو ہر جگہ ہوتے ہیں. تو دے نیڈ اے بورڈنگ اسکول. کوئی بورڈنگ اسکول ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے.
اور آئی تھنک اس طرح کے بچوں کا رجسٹریشن کا بھی ایشو ہوتا ہے رائٹ. یا ایگزیکٹلی ان کے دیٹس اندر پرابلم بیکاز دیئر پیرنٹس آر ٹیکنیکلی کرمنلس, ٹھیک ہے, دے انوالوڈ ان پروسٹیٹیوشن اینڈ لیگل ایکٹیویٹیز. ایز اے ریزلٹ آف دیٹ you know what school is going to accept them. So she finally found a school, like it was a charity based school I believe, اور وہاں پہ she got a few students enrolled. ان میں سے وہ جو بچے تھے نا, ایک تو اچھا ان کے پیرنٹس کو کنونس کرنا, کیونکہ اسپیشلی فار دا گرلس their parents because they see them as commodities کہ اچھا یہ بچی جو ہے بڑی ہو کے فیملی کے لیے پیسے کمائے گی, ٹھیک ہے. So that's how they see it and they're very reluctant کہ اچھا ہے بچی کو جانے دیں. There's a few parents who were like اچھا ہاں یار اس بچی کی بہتری ہے, اس کو جانے دیتے ہیں. So she did that. ان میں سے بھی آئی تھنک 3 یا 4 بچے گئے اینڈ آئی تھنک 1 or 2 آف دیم مے بی میڈ اٹ, باقی سب کے پیرنٹس واپس لے گئے. اینڈ دیر واز دس ون ریلی ٹیلنٹڈ کڈ. اچھا ہاؤ شی ڈیڈ دیٹ, آئی فارگاٹ اباؤٹ دیٹ. شی گیو دوز کڈس جو چھوٹے چھوٹے فلم کیمراز نہیں ہوتے تھے ہمارے, لائک آئی تھنک 2002-3 میں, شی گیو دیم دوز کیمراز. ان کو فوٹوگرافی سکھائی اینڈ ان کی فوٹوگرافی سے ان کی ایگزیبیشنس کرائے ان دا US. She raised money and then used that money to send these kids to boarding schools. Amazing. And that was an amazing story. And I was like, yaar, this is something that, you know, I want to do. تو خیر پھر, you know, ایک semester اور گزر گیا and then I started thinking, I think that was around the time where Eidhi passed away. And وہ پھر اس کی نیوز رپورٹس آ رہی ہیں کہ عبدالستار ایدھی کی وفات ہو گئی ہیں. As a result of that, the donations to his foundation, they started falling. Yes. And that's when I noticed کہ یار مطلب ٹھیک ہے اس طرح, and Eidhi is a big organization, they have a lot of legitimacy, you name it. And اگر ان کو یہ پرابلم فیس ہو رہا ہے تو imagine all the other NGOs and charities that are working within Pakistan. And that's when I realized کہ یار یہ بہت زیادہ gaps تو بہت زیادہ ہیں پاکستان میں and the government isn't fulfilling them. تو یہ NGOs اور charities ہی fulfill کرتی ہیں, but the problem is کہ as long as you do not address the problems from the root cause, یہ problems وہیں کے وہیں رہیں گے. Yeah. دیٹ از دا مین پرابلم, ٹھیک ہے. آپ جب تک پالیسی لیول پہ, فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, عبدالستار ایدھی نے لوگوں کی بہت خدمت کی, ایمبولینسز چلائیں, آل دیز تھنگس. دس وازنٹ ہز رسپانسبلٹی. ایک پرائیویٹ سٹیزن کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو یہ سروسز پرووائڈ کریں. دس واز دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ, بٹ دا گورنمنٹ فیلڈ. اور وہ ڈفرنٹ اسپیکٹس میں فیلئر ہوتا ہے کہ اچھا یا تو پلاننگ صحیح طریقے سے نہیں گئی, یا پھر اس کی امپلیمنٹیشن صحیح نہیں ہوئی. امپلیمنٹیشن ہوئی بھی, اچھا اگر صحیح طریقے سے امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تو اکاؤنٹیبلٹی, جس بندے کو پوچھنا تھا کہ یار آپ کا کام صحیح طریقے سے نہیں ہوا, وہاں پہ کوئی نہ کوئی فیلئر ہوگا. تو ایز لانگ ایز یو ڈونٹ فکس دیٹ پالیسی لیول, دا لیجسلیٹو سائڈ آف دیز تھنگس, یہ پرابلمس اگلے 400-500 سال تک ایدھی جیسے لوگوں کو ہی سالو کرنے پڑیں گے. اینڈ اوبیسلی دیز آر آرگنائزیشنز اینڈ انڈیویجول بیسڈ. کوئی بندہ فوت ہو گیا یا پھر کوئی بھی پرابلم ہو گیا, دیر فنڈنگ ڈرائز آؤٹ. And that entire chunk جو وہ service provide کر رہے تھے, that disappears. Exactly. So it has to be at the policy level. And that's when I decided کہ یار I want to get into social security, health care, education. جو سب سے غریب ترین طبقہ ہے ان کو جو گورنمنٹ کی طرف سے اسسٹنس ملتی ہے وہ ملنی چاہیے, بیسک سوشل سروسز ملنی چاہیے. اینڈ ایٹ دا پالیسی لیول ان کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. So that was my decision making at that time. تو پھر when I graduated, that was like, you know, میرا تھا اچھا میں گریجویٹ کروں گا. So before we like go towards graduation والی چیزیں, I was interested in two things کہ internships اور social life اور different events یا societies in NUST, اور ایک بہت important چیز photography. I see کہ it has a very big role in your life. So how did it start اور پھر وہ ڈیولپ کیسے ہوئی؟ بیکاز آئی سی کہ اسی چیز کا بھی آپ نے انٹرسٹ ڈیولپ کیا ہے, تو اٹ واز تھرو فوٹوگرافی, اور فوٹوگرافی ایک میڈیم تھا جس کے تھرو آپ اس چیزوں کے بارے میں زیادہ پتہ چل رہا تھا. I think this was back in 2011 or 12. That was when, you know, DSLRs first entered the market in Pakistan. وہ ایک دم سے بوم ہوا تھا. I think I was in over A levels. ٹھیک. تو تب لال اسٹوڈیو تھا مزمل حسن زیدی کا, اینڈ اس کے اوپر لائک یو نو فوٹوگرافی وہ اپنی اپلوڈ کرتے تھے. It wasn't just him, there was like a few other like ایمان شاہد وغیرہ. تو in retrospect وہ probably بہت amazing photography نہیں تھی, لیکن at that time I think پاکستان میں that was the first time people had seen really amazing high quality images جو local بچوں نے بنائے. And I was really mesmerized with that. میں بچپن سے I've been really interested in arts and, you know, painting, sketching, all of that. تو مجھے بہت شوق تھا فوٹوگرافی کا, لیکن میرے پاس DSLR نہیں تھا. تو میں اپنے فون سے, میرے پاس HTC چاچا تھا ایک, وہ فیس بک کے بٹن والا ایک, یو نو اٹ واز اے QWERTY کی پیڈ والا فون, 5 میگا پکسل اس کا کیمرہ تھا, میں اس سے فوٹوز لیتا تھا. پھر ہمارا فیملی کا ڈیجیٹل کیمرہ تھا چھوٹا سا سلور ڈبی والا, تو آئی یوز دیٹ.
اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے ہائیسٹ کوالٹی امیجز لوں, اس کو اچھے طریقے سے ایڈٹ کروں. تو دیٹس ہاؤ آئی گاٹ انٹو فوٹوگرافی. پھر فائنلی جب 2013 میں when I graduated from my A levels اور میرا 3 یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہو گیا, تو پھر فیملی بھی تھوڑا سا ریلیکس, اچھا ہاں ایڈمیشن ہو گیا یونیورسٹیز میں, اٹس فائن. تب میں نے ابو کو نا, مائی فادر واز ان دا US ایٹ دیٹ ٹائم, کسی یونیورسٹی کے کام سے گئے ہوئے تھے, تو آئی سینڈ ہم این ای میل بڑی ایموشنل سی کہ دیکھیں نا مجھے DSLR لیتے ہیں, میں نے عیدی بھی نہیں لی آپ سے, ایسے ایسے وغیرہ وغیرہ. تو ہی واز لائک شور سین کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دیٹس وین ہی گاٹ می مائی فرسٹ DSLR Nikon D3200 1855 لینس کے ساتھ. اینڈ دیٹ اسینشلی ہیز ان مینی ویز ٹرانسفارم مائی لائف. اور LinkedIn پہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا آرٹیکل بھی ہے میرا, جو میں نے لکھا تھا کہ ہاؤ دیٹ جرنی, لائک اگلے 10 سال کا جرنی اسٹارٹیڈ فرام دیٹ مومنٹ. کیونکہ فوٹوگرافی از اے میڈیم اینڈ اٹ ریئلی از این امیزنگ ٹول فار نیٹورکنگ. آپ جہاں پہ بھی جاب, بیکاز ایوری بڈی وانٹس ہائی کوالٹی امیجز فار ایوری تھنگ فار دیم سیلز. فیس بک پہ اپنی DP لگانی ہے, کوئی ایونٹ ہو رہا ہے اس کی پکچرز ہونی چاہیے, تو اٹ گیٹس یو ایکسیس اینڈ کنیکشنز آلموسٹ ایوری ویئر. آئی تھنک سب سے پہلا جو میں نے ایونٹ کور کیا تھا وہ آئی تھنک NBS کے الیکشنز ہو رہے تھے 2013 میں, میں نے وہ کور کیے. ادھر سے پیپل اسٹارٹ نوئنگ یو اچھا ہاں یہ وہ بندہ ہے, اس کے پاس DSLR ہے وغیرہ وغیرہ. پھر ساری یونیورسٹی میں ایونٹس, ہر قسم کے چھوٹے موٹے سے سوسائٹی کے ایونٹ سے لے کے نائمن, آئی واز دا ڈائریکٹر فار میڈیا اینڈ فوٹوگرافی ان نائمن. اینڈ اس سے آپ کو جو انپریسیڈنٹڈ ایکسیس ملتا ہے, باقی سارے لوگ جو ہیں نیچے کانسرٹ دیکھ رہے ہیں, آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بالکل بندے کے whoever is the performer اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی پکچرس لے رہے ہیں. دیٹ واز دا ریزن. there was a lot of people within NUST جو مجھے جانتے تھے, even if I didn't know them. اور یہ بہت دفعہ ہوتا تھا کہ میں C1 یا C2 میں I'm roaming around and somebody comes to me and they start chatting and I'm میں آگے سے رسپونڈ کر رہا ہوں کہ ہاں ہاں فٹ ہو کیسے all that, but I have no idea who this person is. And that happened quite a few times. But that's the power of photography, it exposes you to a lot of people. And it's amazing for networking. And I think that's how I got connected to a few people jin se eventually I got some more opportunities qayaam.pk se after graduation. Unke saath main photography trip pe gaya tha towards the northern areas. That was like the Airbnb of Pakistan. Phir us bande ke through I connected with someone else, and that's how I eventually got to working in Saving 9. Interesting. Saving 9 really transformed a lot of things. So I see کہ آپ نے UNDP میں کام کیا, you worked in Senate as an intern, اور اس کے علاوہ بھی I see کہ DVTV میں بھی ایز اے کنسلٹنٹ کام کیا. تو ان سارے ایکسپیرینسز کا مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ UNDP والے کیسے ملا, کیونکہ جیسے پبلک پالیسی والے, پبلک ایڈمنسٹریشن والے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اس طرح کی انٹرنشپس اور اپرچونیٹیز دیکھ رہے ہوتے ہیں, دے تھنک کہ یہ لائک UNDP از ویری بگ آرگنائزیشن, تو اس میں کیسے جاتے ہیں لوگ؟ Well, I'll break it down. میں نے when it comes to UNDP, I think یہ ہمارے ایک سر تھے, سر بلال احمد, مارکیٹنگ والے. انہوں نے ایڈورٹائز کی تھی کہ اچھا UNDP is looking for some interns. تو I applied. I think they were looking for some other major کہ like BBA والے صرف اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں, but I was like سر میرا بھی CV آپ اس میں رکھوا دیں. And I got selected. And to be very honest, UNDP کی internship wasn't that amazing. It was like some very basic kind of stuff. وہ کوئی ریسرچ کر رہے تھے PIMS کے اندر, تو اس کے اندر we helped out a little bit. Wasn't very active. جو بندہ تھا لیڈ کرنے والا, he also disappeared after a while. He stopped calling, he stopped responding to our calls even. And we were like, یار کیا سین ہے, ہم نے انٹرنشپ کی تھی, ہمیں سرٹیفکیٹ تو دے دو کم از کم. And then like a month later he came back online and we went to him and all that. تو اینڈ دس از ٹو بی ویری آنیسٹ, میری انٹریکشن جتنی بھی رہی ہے UNDP, UNICEF وغیرہ کے ساتھ, اٹس ویری بیوروکریٹک. جس طرح ہماری گورنمنٹ ہے اس طریقے سے ان کا اسٹرکچر ہے, اور 90% آف دا ٹائم اٹس لائک پیپر ورک اینڈ رومنگ اراؤنڈ ان لینڈ کروزرز. بٹ جو اصل کام ہے آن دا گراؤنڈ, ویری لٹل. آئی ایم ناٹ لائک امپریسڈ بائی دس آرگنائزیشن جنرلی اینڈ دا ورک دے آر ڈوئنگ. سینیٹ آف پاکستان, اٹس ایکچولی اے گورنمنٹ پروگرام. ان کا اینول ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں دے ریچ آؤٹ ٹو سم آف دا بیسٹ یونیورسٹیز ان پاکستان اینڈ دے آسک فار اپلیکیشنس. تو جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو نامینیٹ کرتا ہے. یو ہیو ٹو ہیو لائک اے سرٹن CGPA منیمم. اس کے بعد یو ایلیجیبل, دین یو اپلائی. اس میں پھر وہ شارٹ لسٹ کر کے آگے بچوں کو بھیجتے ہیں. دین یو گیٹ انٹرویوڈ بائی دا سینٹ HR ڈپارٹمنٹ اینڈ دین یو گیٹ سلیکٹڈ. That was actually very interesting کہ آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں جا رہے ہیں انٹرنشپ کرنے کے لیے. I used to park my car right in front of the parliament house. So اس کا آپ پکچر لے کے شو مارتے ہو فیس بک پہ everything. تو that was very like اس کا ششکا بہت ہے. But I was working in the اچھا ہاں that was another thing, کیونکہ I don't want to just say کہ بہت اچھا تھا and all that. I also want to focus on the fact کہ اس کی negative sides, all the bad things. Apparently آپ
preference mention کرتے ہیں کہ اچھا this is the department that I want to work in, لیکن they don't regard that, they completely disregard that. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ I got assigned to the Department of Water and Power. اچھا. I was like ہیں میں نے تو لائک زندگی میں اس کا نام نہیں کبھی سنا ہوا. خیر اینی ویز آئی واز ورکنگ ود ڈاکٹر تو نہیں تھے, آئی تھنک سر جاوید اقبال. ہی واز ویری نائس گائے. آئی ورکڈ ود ہیم فار 2 months. 2 months کی انٹرنشپ تھی, اینڈ آئی پرائمرلی ورکڈ آن دس اینول رپورٹ آن دا آئی تھنک دا اسٹینڈنگ کمیٹی آف واٹر اینڈ پاور, جو اٹ واز ٹو بی پریزنٹیڈ ٹو دا ریسٹ آف دا پارلیمنٹ. تو اس میں نے پرائمرلی کام کیا تھا بیچ میں, اینڈ ہی واز اے ویری چل باس. میں بیچ میں 10 دن جو ہے کلک پاس ٹریکنگ کرنے چلا گیا, واپس آ کے آیا, واز ٹیلنگ ہم کہ ہاں میں ادھر گیا ہوا تھا. لائک واز نائس. ہی ڈڈنٹ کیئر کہ اچھا کہاں گیا ہوا ہے, ایز لانگ ایز یو گاٹ دا ورک ڈن ہی ڈڈنٹ ریئلی کیئر. یہ تھا. اور لائک I think the most productive internship that I had was probably at the Marriott اسلام آباد. اچھا. تو میں ایکسپیکٹیشن سے گیا تھا کہ یار اچھا کھانا وغیرہ بھی ملے گا اینڈ آل دیٹ, لیکن اپیرنٹلی اس کی what actually happened there was کہ there was a time where the employees used to get some very good food. پھر کیا ہوا کہ جو سیٹھ ہاشوانی ہے وہ آئی تھنک پشاور کے پر کانٹیننٹل میں گئے, اور he asked, this is the story I heard from our HR manager, and he went to the PC and he said کہ I'm going to have lunch with the staff today. انہوں نے جی وہاں پہ مارکو پولو کا جو ان کی اچھا والا وہ ہے اس کا سارا کھانا لگا دیا, and he ate food with them and he asked کہ اچھا روز یہ کھانا کھاتے ہیں. He was like, they were like yes. They lied to him کیونکہ لائک ان کا کھانا بہت اچھا ہوتا تھا, but it wasn't like the food that the customers get obviously. اگلے دن ہی پالیسی چینج ہو گئی اینڈ وہ سنگل ڈش اسینشلی کھانا ہو گیا. تو وہاں پہ ہوتا تھا کھانا, لیکن واز لائک سبزی بنی ہوئی ہے یا پھر چلو قیمہ مٹر بنا ہوا ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. جو پہلے والے ششکے تھے دیٹ واز اسینشلی فیزڈ آؤٹ فرام آل افیلیٹیڈ ہوٹلس ان پاکستان, پر کانٹیننٹل, میریٹ وغیرہ جتنے بھی ہاشوانی گروپ کے اندر آتے ہیں. اینی ویز what I took away from it was آپ کو جو HR ڈپارٹمنٹ جو ہے نا, اٹ ہینڈلز آل دا ادر ڈپارٹمنٹس ایز ویل, اور آپ کو اس کی وجہ سے کافی ساری انسائٹ بھی ملتی ہیں ہاؤ ایگزیکٹلی این آرگنائزیشن ورکس, اینڈ یہ ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے, یہ ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے. تو آئی لرنڈ اے لاٹ فرام دیٹ. ون ریئلی میجر انسائٹ دیٹ آئی گاٹ انٹو ہاؤ دا ریئل ورلڈ ورکس واز فرام دیٹ انٹرنشپ. اس میں یہ ہوا کہ آئی تھنک آور مینیجر یا اسسٹنٹ مینیجر ہی واز لیونگ, ٹھیک ہے. تو اس کی پوزیشن کے لیے there were a lot of people who applied, and I still remember that day ہماری مینیجر آئیں, she gave, میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور میرا دوست تھا شاہزیب, we were both interns. ہمیں ایک وہ اتنا بڑا بنڈل دیا آف CVs. اچھا. ٹھیک ہے, کہتی ہیں اچھا ان کو گو تھرو دیم, ان میں منیمم جن کا 2 سال کا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ یا HR سے ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے وہ شارٹ لسٹ کر لو, باقی سائڈ پہ رکھ دو. وی آر انٹرنس, ٹھیک ہے. Who cares about us? And we are sorting, essentially we are deciding the fate of people کہ اچھا is this person even going to be called for an interview or not, ٹھیک ہے. And کس بیسس پہ, work experience. They don't care what your grades are, آپ کس یونیورسٹی سے گئے and all of that, وہ دیکھیں گے. لیکن نیکسٹ اسٹیج میں the first thing they're going to look for is your work experience. And that's when I realized کہ بھائی جتنے مرضی آپ تھیٹے ہو, گریڈز آپ کے اچھے ہوں, you need to have work experience because they need to know کہ بندہ کام بھی کر سکتا ہے یا نہیں. And this is something that I've seen, it's a pitfall that a lot of our really brilliant students fall into in some of the best universities, but throughout Pakistan as well. کہ they think اچھا میں بہت اچھے گریڈز لے لوں گا, میں ڈگری لے لوں گا, and that's going to get me a job. That's not enough. Which is why I really think کہ آپ کے جو students ہیں, they need to be really good at extracurricular activities in events وغیرہ, all of that. They should be part of that. اس سے آپ کو تھوڑا بہت exposure ہوتا ہے کہ how exactly an organization works. آپ کی نیٹورکنگ بنتی, یو لرن ہاؤ ٹو کنیکٹ ود ادر پیپل اینڈ ورک ان لائک اے پروفیشنل سیٹنگ. انٹرنشپس کریں اینڈ اسٹے بزی ایز مچ ایز پاسبل. اب آج کل تو ہمارے جونیئرز ہیں ایون ڈوئنگ جابس, پارٹ ٹائم جابس کریں, کیونکہ آنیسٹلی آئی تھنک کہ ہمارے 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی دن میں, اینڈ دیر ور اے لاٹ آف پیپل ان آور بیچ دیٹ ور ایکچولی ورکنگ پارٹ ٹائم ایز ویل. اینڈ آئی تھنک دیٹس اے ریئلی گریٹ thing to do, کیونکہ آپ کو بہت زیادہ ایکسپوجر ملتا ہے, آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, اٹس گوئنگ ٹو بی ویری یوزفل in the later periods of your professional life. Like during my degree I also worked part time with the think tank Youth Economic Forum. تو اسٹارٹ میں تھاٹ کہ نا اگر میں پارٹ ٹائم کام کر رہا ہوں گا, ایونٹس وغیرہ کر رہا ہوں گا, تو میرا GPA پہ افیکٹ ہوگا, نیگیٹو افیکٹ ہوگا.
لیکن جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو وہ ایک سینرجی والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے اور آپ لائک آن گراؤنڈ بھی اتنا کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جی پی اے پہ ایک پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے. تو اس کے بعد لائک میرا جی پی اے بڑھنا شروع ہو گیا. ایگزیکٹلی اینڈ آئی تھنک اٹ آلسو سارٹ آف آپ کا وہ ایک ایکیڈیمک اسٹریس والا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ بھی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. بیکاز آئی نو اے لاٹ آف پیپل ہو لائک یار نہیں میں نے اور کچھ نہیں کرنا, میں نے صرف پڑھائی کرنی ہے, میں نے دوستوں کے ساتھ باہر نہیں جانا, میں نے کوئی انٹرنشپ نہیں کرنی ہے, اینڈ دے کیپ اسٹریسنگ اباؤٹ دیئر اسٹڈیز. آئی ایکچولی ڈڈ دا سیم مسٹیک وین آئی ایکچولی وینٹ فار مائی ماسٹرز. اچھا, یہ میں بعد میں بتاؤں گا, لیکن پوائنٹ از کہ آئی واز سو فوکسڈ آن مائی اسٹڈیز کہ آئی لیفٹ ایوری تھنگ ایلس. اور اس کی وجہ سے میں اتنا اسٹریس آؤٹ ہوا تھا کہ نہ میری پڑھائی صحیح طریقے سے ہوتی تھی اور نہ میری باقی لائف کے اندر میں جو اور چیزیں کر سکتا تھا وہ بھی میں صحیح طریقے سے نہیں کر سکا. بٹ دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ باقی ساتھ چیزیں لے کے چلیں. ادروائز آئی نو پیپل ہو آر لائک کلاس ٹاپرز اینڈ دے ور ریئلی اسٹرگلنگ ٹو فائنڈ اے جاب. اب واپس آتے ہیں ورک ایکسپیرئنس پہ. سیونگ 9 یہ اپرچونیٹی آپ نے بتایا کہ نیٹ ورکنگ فوٹوگرافی کی نیٹ ورکنگ سے ملی, رائٹ؟ سو تھوڑا سا بتائیے گا. ویل آئی تھنک آئی واز I think it was street store, yes. So there was this society in NUST called street store. ٹھیک ہے, اب وہ چادر بن گئے. تب کامل تھے اور وجیحہ, ٹھیک ہے, these two people they were running this entire society. And what they used to do was کہ they used to take old clothes from people that were still in good condition, ان کو proper wash کر کے, استری کر کے, package کر کے, then they used to have street stores in various deserving communities, اور وہاں پہ وہ کپڑے give out کرتے تھے, ساتھ other activities, donations وغیرہ بھی ہوتی تھیں. تو آئی واز اے فوٹوگرافر وہاں پہ بھی. آئی گاٹ ان ٹو اٹ, اینڈ ان کے پروسیسنگ سیشنز ہوتے تھے ویکینڈس پہ. جو این بی ایس کے اندر یو فون لاؤنج ہے وہاں پہ وہ سارے انہوں نے کپڑے بکھیرے ہوتے تھے, ہر کوئی استری کر رہا ہے, کوئی پیکج کر رہا ہے, کوئی اوپر لیبلز لگا رہا ہے. تو آئی یوز ٹو ٹیک پکچرز آف دیٹ. تو اس پہ آئی تھنک آئی میٹ, آئی ایم فارگیٹنگ ہز فل نیم, فہد ہمارا ایک سینئر تھا. ہی واز دا ایزی انشورنس کا جو فاؤنڈر ہے, ٹھیک ہے. آئی میٹ دیٹ گائے اینڈ اس سے تھوڑی بہت بات چیت ہوئی, اور آئی تھنک ہی ایڈڈ می آن فیس بک, اینڈ ٹائم وینٹ بائی. میرا کوئی خاص اس کے ساتھ سلام دعا نہیں ہوئی. پھر وین آئی گریجویٹڈ آئی واز لوکنگ فار اپرچونیٹیز اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ آئی واز آلسو گیونگ مائی GRE ایٹ دیٹ ٹائم. تو فہد آئی تھنک ہی واز لوکنگ فار اے گرافک ڈیزائنر. اس نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی, اینڈ آئی ہیڈ اے لاٹ آف فرینڈس فرام ساڈا وہ لائک گرافک ڈیزائنرز, ان کو اس طرح کا کام آتا. تو آئی کنیکٹڈ ہم ود سم ون, and I think at that time he was working at the National Incubation Center. Nice. So I think as a way of thanks he sent me this poster kyunki he knew I was a photographer. تو ایک بڑا crudely made poster تھا qayaam.com کا. qayaam is like it was like the Airbnb of Pakistan, کیونکہ Airbnb کے اندر credit cards والا system ہوتا ہے which doesn't work very well in Pakistan. تو انہوں نے وہ ایزی پیسہ اور اس طرح کی ڈفرینٹ جو پیمنٹ چینلز ہیں اس کے تھرو انہوں نے اس کا پلیٹفارم بنایا تھا, تاکہ آپ ناردرن ایریاز میں اگر جائیں تو کافی سارے وہاں پہ لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر گیسٹ ہاؤسز بنائے ہوئے. یو کین بک دیٹ, ان کا بھی فائدہ ہوگا جو گیسٹ ہاؤسز والے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم جنرل پاپولیشن جو وہاں پہ جا کے رہنا چاہتی ہے ایٹ افورڈیبل ریٹس, اینڈ پیمنٹ چینلس انہوں نے فیسیلیٹیٹ کر دیے تھے. تو دے ور لوکنگ فار اے فوٹوگرافر. جو 10 دن کا ہم نے ایک ٹرپ مارا, اس کے بعد آئی آلموسٹ ڈنٹ گیٹ سلیکٹڈ, بٹ ایونچولی لاسٹ منٹ پہ آئی گاٹ اے کال کہ آپ چلیں. اینڈ فار 10 days اٹ واز اے فلی فنڈیڈ ٹرپ. ناردرن ایریاز میں گھومے, فوٹوز کھینچی, کھایا پیا ہے, سوئمنگ کی ہے, بہت مزہ آیا تھا. اٹ واز امیزنگ. تو عظیم کے ساتھ میں گیا تھا, 2 میرے ساتھ اور ہمارے طاہا تھا اور احمد تھا, آئی بلیو, آئی فارگیٹنگ ہز نیم. دے ور ویڈیوگرافرس. تو وی ٹریولڈ, اٹ واز ریئلی امیزنگ. تو جب واپس آئے اینڈ اے فیو منتھس وینٹ بائی, میں نے اپنا GRE دے دیا, اینڈ آئی واز لوکنگ فار اپرچونیٹیز کہ اچھا یار اب میں نے فائنلی پروفیشنلی کام شروع کرنا ہے. تو آئی کنیکٹڈ ود عظیم کہ یار تم NIC میں ہو, وہاں پہ کوئی نہ کوئی سوشل انٹرپرائز, بیکاز آئی واز انٹرسٹڈ ان سوشل انٹرپرائزز, کوئی نہ کوئی NGO یا آرگنائزیشن اس طرح کا جو سوشل بیسڈ کام کر رہی ہو, اس سے مجھے کنیکٹ کرا دو. تو ہی کنیکٹڈ می ود Ali. He was the CEO of Naseem. They were working on like digital learning and all that kind of stuff. ان کے ساتھ میری like I didn't work out with them, but in the same meeting I met with Usama Javed Mirza, who was the former the former CEO of Saving 9. Yeah, he's the principal founder. Yeah, he taught us social entrepreneurship. اچھا ہاں, yes, he was in STH. اور وہ ایک ایسا کورس تھا جس نے I think changed our perspective on entrepreneurship and changed our life in a very good way. اور اس لائک کلاس میں جو ہم نے لائک اسٹارٹ اپس میں نے سوچے تھے اور کیے تھے,
وہ اب ہم ریئل لائف میں کر رہا ہوں. آلدو اس وقت مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے, کیونکہ میرے لیے بہت اوور ویلمنگ تھا کہ کوئی بندہ ہر وقت کام کیسے کر سکتا ہے. میں کر رہا تھا, لیکن صرف ایک چیز میں, جیسے اسامہ جاوید مرزا کی ان کی لائف اگر دیکھیں, ہی از سو بزی, ہر وقت وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا بھی اسی طرح وہ انہوں نے کورس کو نا بڑا پریکٹیکل بنایا ہوا تھا کہ ہم نے اسٹارٹ سے فنش تک ایک اسٹارٹ اپ بنانا تھا, اور ہم لوگ ساتھ ساتھ ڈفرینٹ اس کے چیزیں سیکھ رہے تھے کہ بزنس ماڈل کینویس. دیٹس دی اونلی وے آف ایکچولی ڈوئنگ اٹ. آپ تھیوری جتنی مرضی پڑھا لیں, جب تک کوئی بندہ پریکٹیکلی کر کے نہیں دیکھتا, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ. اینڈ اسامہ از اے بریلینٹ ٹیچر obviously. سو اب واپس آتے ہیں آپ پہ. تو آئی میٹ ود اسامہ جاوید مرزا, وہاں سے میرا انٹروڈکشن ہو گیا تھا اس سے. اینڈ ہی ٹولڈ می کہ اچھا ہم فرسٹ ایڈ کی ٹریننگس وغیرہ کراتے ہیں اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ آئی واز لائک اوکے کول. پھر میری مائی سسٹر شی واز ایکچولی the president of LUMS GMS. Now, people who don't know about LUMS GMS is the society. Initially انہوں نے 1122 سے ٹریننگ لی تھی in first aid, and then each concurrent batch they train their juniors. And what they do is کہ they respond to medical emergencies on campus in LUMS. ٹھیک ہے, کوئی بچہ کسی کو ہاکی لگ گئی ہے, ہاسٹل میں کسی کی انگلی کٹ گئی ہے, somebody is even having some psychological trouble, یا whatever, they used to respond to those emergencies. So my sister was the president of that. تو she actually knew Osama as well. وہ اس کا جونیئر تھا. And like I remember جب پہلی دفعہ میں ملا بھی تھا تو he was telling me about LUMS EMS, and I was like, oh haan, my sister was in LUMS EMS as well. She was like, what's her name? I was like, Sabah Abbas. I was like, oh my god, you're Sabah Abbas' brother? It's an honor to meet you, and all of that. It was an amazing interaction. So khair, that's where he got the idea of LUMS EMS, and pھر my sister knew him and she connected me with him کہ یار اس سے بات کرو, I think they're looking for someone to work with them. اس نے کافی دفعہ کہا ہے. تو I went and gave this very informal kind of interview in Beverly Center. ٹھیک ہے, I thought it went really horribly. But the next day they were like, ٹھیک ہے ہاں آپ آ جائیں as a marketing, in some marketing capacity. And Saving 9 کا ایک بہت loose سا structure, we don't have like very stringent protocols and SOPs for everything. And I almost said no. I think ان کا ہاں I remember it was like a Saturday morning. تب ان کی F11 میں نا فرسٹ ایڈ کی ٹریننگز ہو رہی تھیں. اچھا. اور سمر کیمپ تھا جس میں دیر پر ٹریننگ میڈیکل فرسٹ رسپونڈرس. اینڈ آمنہ ترمذی کالڈ می کہ یار یہ کل سیشن ہے ہمارا, تو آپ آ جائیں پکچرز لینے کے لیے. آئی آلموسٹ سیڈ نو, اینڈ آئی واز لائک یار صبا کو بھی جانتے ہیں, کتنا ریزن تھی. آئی واز لائک یا فرسٹ ایڈ کی ٹریننگس کراتے ہیں وٹ ایور. اینڈ آئی تھنک واز اے سیٹرڈے مارننگ. تو بٹ آئی اسٹل وینٹ. ٹھیک ہے, اور ٹریننگ ہوئی, بہت اچھا تھا, مزہ آیا. اس کے بعد آئی میٹ ود فضان ترمذی who was the director of development operations, and he told me کہ we are working on these projects, social enterprise والا کام ہے. And I was like, okay, wow, this is exactly what I was looking for. If I had missed that meeting, it's possible کہ میں Saving 9 کا پارٹ ہی نہ بنتا. بیکاز اس سے پہلے میں ایک سال آلموسٹ آئی واز لوکنگ فار سوشل انٹرپرائزز جو میرے جیسے بندے کو ہائر کریں. اینڈ دیٹس اے پرابلم. پاکستان کے سوشل سیکٹر کے اندر دیر از لاٹ آف آرگنائزیشنز دیٹ ڈوئنگ ریئلی امیزنگ ورک, اور ان کے پاس ریسورسز بہت کم ہوتے ہیں. دے آر آلویز لوکنگ فار ایکسپیرینسڈ پیپل, اور وہ ایک فریش گریجویٹ کو بڑی مشکل سے ہائر کرتے ہیں. اینڈ دیٹس ہاؤ آئی جوائنڈ سیونگ 9. اور ان کا گلوکوز ٹریل کا ایک پروجیکٹ چل رہا تھا بیسڈ آن ٹیلی میڈیسن فار ڈائبیٹک پیشنٹس ان رورل ایریاز. ہمارا بہت بڑا پرابلم ہے, لائک ان 3 to 5 پیپل آؤٹ آف 10 آئی تھنک ہیو ڈائبٹیز. 300-400 تک ان کا شوگر لیول پہنچا ہوتا ہے, اینڈ دے گیٹنگ دیر ٹوز ایمپیوٹیٹڈ اینڈ ایوری تھنگ ایونچولی, جب تک ان کو پتہ لگتا ہے. پیپل ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی, اینڈ اٹس سم تھنگ جو لائف لانگ مرض ہے. آپ اس کو میڈیسن سے کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے. اس کا the only way of actually addressing it is through lifestyle change, کہ آپ ایکسرسائز کریں, ڈائٹ وغیرہ سارا کچھ. اس پہ میں نے 2 مہینے پوری جان مار دی فیضان کے ساتھ مل کے. اینڈ آئی تھنک دے لائکڈ مائی ورک ایتھک, اینڈ آفٹر دیٹ دے ٹولڈ می کہ اچھا یہ ہماری ہارورڈ سے فنڈنگ آئی ہوئی ہے. ویری اسمال اماؤنٹ, $5,000. ہارورڈ سیڈس آف چینج, لکشمی متل انسٹیٹیوٹ ہے ان کا, اس سے دے وان اے کمپٹیشن اوور دیر. تو یہ پروجیکٹ ہے, اس کو آپ لیڈ کریں. اچھا. لائک ہیں میں کروں, میں نے تو زندگی میں کبھی مجھے پروجیکٹ مینجمنٹ کا کچھ نہیں پتا. بٹ دے ور لائک نہیں یو کین ڈو اٹ. آئی واز لائک اوکے ٹھیک ہے. آئی تھاٹ کہ ہاں میرے ساتھ اور ٹیم بھی ہوگی اینڈ ایوری تھنگ. تو دا فرسٹ ڈے کیم, اسامہ مجھے کہتا ہے کہ آئی تھنک کہ اس ویکینڈ پہ نا ہمیں انٹرویوز کر لینے چاہیے. ہم نے وہاں پہ بیسکلی, اچھا لیٹ می ٹیل یو اے لٹل بٹ اباؤٹ دا پروجیکٹ.
So this was based in Pind Bhagwal. Pind Bhagwal is this rural community near Islamabad, around 40 minutes away. Bahri Enclave se aage jaake aati hai. And at that time they didn't have any healthcare facilities available whatsoever. وہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹ تھا, وہ بھی ابینڈنڈ. وہاں پہ 3-4 لیڈی ہیلتھ ورکرز آتی ہیں, اپنا وہ انگوٹھا لگاتی ہیں بایو میٹرک پہ تاکہ ان کی تنخواہ آ جائے. ادر دین دیٹ کوئی وہاں پہ دوائیاں نہیں تھیں, کوئی کچھ نہیں تھا. And if there's any medical emergency, people have to be transported all the way to Islamabad, poly clinic, PIMS, یا پھر پنڈی میں hospitals. And for that they didn't have any facilities. ٹھیک ہے, اب کوئی ایمرجنسی ہو جائے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, گاؤں میں لوگوں کے پاس موسٹلی موٹر سائیکلس ہیں. ٹھیک ہے, یا تو آپ کو موٹر سائیکل پہ جانا پڑے گا یا پھر اپنے کسی جاننے والے سے گاڑی لینی پڑے گی. رات کو ایمرجنسی ہو جائے, what are you going to do? There was this incident where a pregnant woman in labor was transported on a motorcycle to PIMS. تو اس طرح کی سچویشن تھی. تو وٹ وی ڈیڈ واز کہ وی ٹرین لوکل مین اینڈ ویمن ایز میڈیکل فرسٹ رسپونڈر, سو دے ور آپریٹنگ این ایمبولینس سسٹم اینڈ ٹرانسپورٹنگ دیز پیپل. تو کمنگ بیک, اسامہ سیٹ کہ اچھا یار ہم نے نا ڈرائیورس ڈھونڈنے who are going to be trained as medical first responders and they're going to operate our ambulance. میں نے کہا ٹھیک ہے. اینڈ ہی سیٹ کہ آپ کل جا کے انٹرویوز کریں. میں نے کہا اچھا آر یو اویلیبل؟ کہتے ہیں نہیں میں بزی ہوں, میرا کل کوئی اور کام ہے. میں نے کہا فیضان وہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا ہے میں اکیلا جا کے انٹرویوز کروں, بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم آئی ڈنٹ ہیو اینی کانفیڈینس ان مائی سیلف کہ یار میں یہ کام کر سکتا ہوں. لائک ہاں تم کر سکتے ہو. پھر میں نے سوچا اس کے بارے میں, میں نے کہا اچھا چلو یار کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. آئی ٹک 2 interns with me. میں نے ایک بہت ڈیٹیلڈ فارم بنایا کہ اچھا دیز آر دا تھنگز دیٹ وی لوکنگ فار. بندے کا نام, اس کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن, اس کا پریویس ایکسپیرینس, اس کے پاس ڈرائیور لائسنس ہے یا نہیں ہے. اینڈ دین آئی گیو دیم اے کپل آف سینیریوز ٹو سی کہ اچھا یار بندہ سچویشن میں اپنا دماغ استعمال کرتا ہے یا نہیں. اینڈ آئی شارٹ لسٹڈ آئی تھنک 7 or 8 people فرام دیٹ انٹرویو پروسیس. وہ بھی اچھا ہاں ہاؤ تھنگز آر ڈن. لائک آپ گاؤں میں جائیں گے فار ایگزامپل, وہاں پہ a lot of things are really politicized. ٹھیک ہے, وہاں پہ جو یونین کاؤنسل چیئرمین ہے وہ بھی آئے ہوئے ہیں. آئے ہیں, میں سب کے سامنے رہا ہوں, 25-30 انکلز میرے سامنے بیٹھے ہیں ڈرائیورس, اور ساتھ یو سی چیئرمین ہیں. اینڈ ہی گیوز دا اسپیچ کہ اچھا یہ بہت میرٹ پہ ہوگا سارا کچھ اینڈ ایوری تھنگ, ڈونٹ تھنک کہ ہم یہاں پہ کوئی فیوریٹزم کریں گے سب کچھ. لائک ہاں ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کا اس میں گاؤں کا فائدہ ہے. اینڈ آئی گیو اے اسپیچ ایز ویل, ویری نروس. تو پھر اس کے بعد انٹرویو پروسیس ہوا. وی سلیکٹڈ 7 or 8 people. اینڈ ان کی بھی ٹریننگ شروع ہوئی آہستہ آہستہ کر کے, کیونکہ دے فیل لائک اچھا ہاں یار جسٹ ایز اے ڈرائیور ہمیں ہائر کیا جائے گا. اینڈ دے فائنڈ آؤٹ کہ اچھا یار یہ تو اگلے 2-3 مہینے ٹریننگ کرنی پڑے گی ریگولرلی آ کے ویکینڈ پہ. ٹھیک ہے, 1 by 1 پیپل اسٹارٹ ڈراپنگ آؤٹ, اور صرف 3 لوگ تھے دیٹ ایکچولی کمپلیٹڈ دا انٹائر MFR کورس ود اس اینڈ دے ور ہائرڈ. And in the January of 2019 we finally launched the system in Pind Bhagwal. MNA آیا, اس نے فیتا کاٹا, اسپیچز ہوئی, ایوری تھنگ, بڑا مزہ آیا. اس کے بعد سے to this day that system has handled more than 800 emergencies without a single casualty. All kinds of emergencies, bullet wounds, shootings, pregnancies, burns, you name it. Nice. And to this day, despite a lot of other things that I've done, that's one of the things that I'm most proud of. Nice. اور اس سسٹم میں it's not just the ambulance system. What they do is they train local people in some basic life support stuff. کہ اچھا ہر نیبرہڈ میں جا کے they do some basic trainings تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یار ایمرجنسی ہو جائے تو آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور آپ نے کیا کیا نہیں کرنا. کیونکہ گاؤں میں کافی ساری چیزیں ہیں, اینڈ دس از ناٹ جسٹ گاؤں, ایوری ویئر ان پاکستان پیپل آر ناٹ ٹرینڈ. پہلی بات تو یہ لوگ فریز کر جاتے ہیں ایمرجنسی کیس میں, کیا کریں, ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. اگر نہیں بھی ہو تو پیپل اسٹارٹ ڈوئنگ آل کائنڈز آف اسٹوپڈ اسٹف. ہاتھ جلا ہے اس کے اوپر جی سیاہی مل رہے ہیں, ٹوتھ پیسٹ لگا رہے ہیں, کوئی somebody's had an accident, اس کو ایک دم جا کے موو کرنے شروع کرتے ہیں. اس کا کوئی فریکچر ہوا ہے, اس کی اسپائنل انجری ہوئی ہے, یو ناٹ سپوز ٹو موو دیم. آن دی ادر ہینڈ اچھا فار ایگزامپل کوئی بندہ بے ہوش ہے, اس کو پانی پلا رہے ہیں, دا پرسن از انکانشیس, آپ اس کی ایئر وے کے اندر پانی ڈال رہے ہیں. تو دیر ور ٹولڈ کیا یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی ہے. ان کی بیسک ٹریننگ ہوتی ہے کہ اچھا یار آپ نے بلیڈنگ کس طرح روکنی ہے, برنس میں کیا کرنا ہے, CPR کس طرح کرنا ہے, آل آف دیز تھنگس. تو دیٹ کریٹس دس بگ نیٹ ورک آف ٹرینڈ پیپل تھرو آؤٹ دا ولیج کہ جب بھی کوئی ایمرجنسی ہو, اینڈ دیٹس این امیزنگ تھنگ اباؤٹ اے ولیج کہ ایوری بڈی نوز ایوری ون. تو ہمارے کسی بھی جو ایمبولینس اسٹاف ہے اس کو جب کال آتی ہے دے آلریڈی نو کہ کہاں سے آ رہی ہے, وہاں پہ ہمارا کون سا ٹرینڈ بائی اسٹینڈر ہے, وہ اس کو الرٹ کر دیتے ہیں کہ تم وہاں پہ پہنچو, ہم بھی آ رہے ہیں. انٹرسٹنگ. دیٹس میڈ اے ہیوج امپیکٹ. اور اسی طرح ہم نے اسکولس کے اندر بھی ایک اسکاؤٹ سسٹم اسٹیبلش کیا, مدرسوں میں بھی. اچھا. اینڈ 1 month آفٹر دا لانچ وی آلسو انکارپوریٹڈ ویمن ان دس سسٹم, کیونکہ ٹریڈیشنل کنزرویٹیو ایریا ہے اور وہاں پہ خواتین دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی ہینڈل بائی اے میل. ہم نے خواتین کو اور اس میں سر اسامہ مینشنڈ یا ون آف مائی کلاس فیلو مینشنڈ کہ ادھر جب وومین انوالو ہونا شروع ہوئی تو دیر واز سم پولیٹیکل ایشوز. یا ایگزیکٹلی
وہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ٹھیک ہے ہمیں ایک دفعہ لائک وی آلریڈی ہیڈ دس ان مائنڈ کہ ہم نے یہ خواتین کو بھی اس میں انکلوڈ کرنا ہے. بٹ واٹ ہیپنڈ واز کہ واز دا بیک آف آر ہیڈس کہ اچھا ابھی تو 2-3 ہفتے ہوئے لیٹ سی ہاؤ اٹ گوز نا. رات کے 2 بجے کوئی کال آئی, آئی تھنک 2 بجے یا 11 بجے, ٹھیک ہے, somebody called us کہ دس از وومن ان لیبر, اس کو آپ نے ٹرانسپورٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. دیر واز نو ادر MFR اراؤنڈ جو رسپونڈ کر سکے. ہمارا EMP ارشد گیا ہے, پک دیٹ لیڈی اپ اور اس کا اٹینڈنٹ, اور وہ بیچ میں شی اسکریمنگ, اور what we did was کہ we got one of our doctor friends on the phone with the EMP, اور وہ اسے کہہ رہی ہے کہ اچھا یار آپ, وہ لیڈی ڈاکٹر تھی, she was saying کہ اچھا چیک کریں کہ بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی, یہ تو نہیں, اور وہ لائک گاؤں کا بندہ ہے اور کنزرویٹیو انوائرمنٹ ہے, وہ پریشان, اس نے فون اس کو دے دیا کہ وہ چیک کرے. تو دیٹ سارٹ آف ریلی ہینڈل الحمد للہ. ان کی بیٹی ہوئی, اٹ واز این امیزنگ ایکسپیرینس. ہم رات 2 بجے جا کے پیمنٹ سے اس سے ملے اینڈ ایوری تھنگ, لیکن دیٹ ریلی made it clear کہ ہمیں we have to get this started as soon as possible. تو اس کے بعد پھر we extended that entire recruitment process to the women. A lot of applications. I think 30-40 خواتین آئی ہیں انٹرویو دینے کے لیے, and I think ہم نے what we did that time was کہ as long as you don't have any like technical issues کہ اچھا یار میں آ نہیں سکتی یا میرے گھر سے کوئی مسئلہ ہے whatever, as long as you're willing you can attend the trainings. ٹھیک ہے, it was an open for all. ساری خواتین کو ہم نے اوپن انویٹیشن دیا, اینڈ آل آف دیم کیم ایوری ڈے. امیزنگ. دیٹ واز لائک مردوں کے ٹائم پہ یہ نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, 24-25 عورتیں آتی تھیں, ٹریننگ کراتی تھیں, اور ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ویمن اپروچ ڈس کہ یار مجھے بھی اس ٹریننگ میں انکلوڈ کر لیں, کیونکہ وہاں پہ کافی ساری ڈیزرونگ خواتین بھی ہیں جن کی دیر بیوہ ہے, یتیم ہے, شوہر اس کا نشہ کرتا ہے, وٹ ایور, دے ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیئر کڈس, سو دے نیڈ دیٹ فائنینشیل سپورٹ ایز ویل. تو وی فائنلی سلیکٹڈ 6 women. 6 اس لیے کیونکہ وی ہیو 3 men اینڈ وی ہیو 6 women, کیونکہ مردوں کی جو ہیں وہ 12 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے. موسٹ آف دیز women, دیز آر فیملی women, they are housewives, so they have to take care of their family stuff as well. تو it can't be 12 hours, ان کو 6 گھنٹے کی شفٹس ملتی ہیں. تو پاکستان فرسٹ فلی فیمیل لیڈ اینڈ رن ایمبولینس سسٹم ایز ویل. تو that was really amazing. تو یہ مسیحا والا سارا سسٹم اسٹیبلش کیا میں نے, and after that like I oversaw this entire thing for a year. And ساتھ ہم نے وہ کولمبیا یونیورسٹی کی کا ٹیمر فنڈ تھا, اس کے لیے بھی اپلائی کیا, for through which we got funding for our mental health ambulance. We launched Asia's first mental health ambulance last year in Islamabad. It's operational. تو اس کا کیسا رسپانس آ رہا ہے, لائک جیسے پاکستانی سوسائٹی میں اتنا کچھ سیریس نہیں لیتے مینٹل ہیلتھ کو. Let's start from the beginning. The biggest problem in this entire project that we faced was the fact کہ پاکستان میں there is no regulatory authority for mental health professionals and services. جس طرح PMDC ہے for doctors and dentists, there is no such entity for mental health professionals. ہر بندہ اپنی اپنی انڈیپینڈنٹ دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. پیپل گو ٹو دا UK, کوئی چھوٹا سا ڈپلوما کر کے آئیں گے, اینڈ دے آر پوزنگ ایز کاؤنسلرز اینڈ تھراپسٹ اینڈ سائیکالوجسٹس, اینڈ پیپل آر گوئنگ ٹو دیم اینڈ گیٹنگ ٹریٹمنٹ اینڈ ٹیلنگ دیم دیئر لائف سیکریٹس اینڈ آل آف دیٹ. ٹھیک ہے, دس از دا سچویشن رائٹ ناؤ, اٹس کمپلیٹلی ان ریگولیٹڈ. تو ان دس سرکمسٹانس آپ نے ایشیا کی سب سے پہلی مینٹل ہیلتھ ایمبولینس لانچ کرنی ہے, وچ از انپریسیڈنٹڈ کہ اٹس دا اونلی ادر ایگزامپل آف دس سسٹم ایگزسٹ ان سویڈن. پوری دنیا میں کوئی اس ٹائپ کا آپ کو پریزیڈنٹ نہیں ملے گا. تو وی وانٹ ٹو ڈو دس ان پاکستان, جہاں پہ کوئی ریگولیشن ہی نہیں اس طرح سے. تو واٹ ڈو یو ڈو, بیکاز یو وانٹ کہ یار صحیح طریقے سے ہم کریں, اگلے دن کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, وٹ آر یو سپوز ٹو ڈو. تو وٹ وی ڈیڈ واز دیر از نو ریگولیٹری اتھارٹی. ہم نے وی ٹرائی ٹو اپروچ دا گورنمنٹ اینڈ لوکل ڈسٹرکٹ اتھارٹیز, DC آفس اینڈ آل دیٹ. کوئی خاص وہاں پہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر واٹ وی ڈیڈ واز وی لکڈ ایٹ انٹرنیشنل پروٹوکالس کہ اچھا اس ٹائپ کی ایمرجنسیز میں انٹرنیشنلی کیا کیا کام کیا جاتا ہے اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ وی بلڈ آور اون SOPs. بہت ڈیٹیل ہم نے SOPs ڈیفائن کیے, اینڈ دین وی بلڈ دس پینل آف ڈفرنٹ آرگنائزیشنز اینڈ انڈیویجولس جو ریپیوٹیبل تھے, وچ از اندر ایشو کہ پاکستان میں آپ کہیں بھی جائیں نا, لائک ایون ود ان اسلام آباد, آپ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے ایک ملیں گے, آپ اگلے کا مینشن بھی کریں گے تو وہ کہے گا نہیں وہ اس کی تو بڑی ایتھیکل میل پریکٹسز ہیں یہ. نو بڈی گیٹس along, ایوری بڈی ہیٹس ایچ ادر اپیرنٹلی. ایک سائیکیٹرسٹ دوسرے کو برا کرے گا, دوسرا سائیکالوجسٹ اس کے بارے میں برا کرے گا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو بلڈ دس لائک پینل جس میں ایوری بڈی گیٹس along. وہ سارا ہم نے پینل بنایا اپنی طرف سے, ان کو ہم نے اپنے SOPs دکھائے کہ دس از دا پریکٹسز دیٹ وی وانٹ ٹو فالو, آپ اس کو ریٹیفائی کریں. تو دیٹ سارٹ آف بلٹ آر لیجیٹمیسی کہ اچھا ہم انٹرنیشنل پروٹوکالس فالو کریں, اینڈ وی ہیو دس پینل آف پیپل دیٹ
approve of us. So it's been operational for a year or so, and primarily right now what it's doing is transporting psychiatric patients from their homes or wherever to psychiatric clinics. This is where the entire thing comes to where we are. کہ جو آپ نے کہی ایکسیپٹنس کے بارے میں, اٹس ویری مچ ٹیبو ایون ود ان ویری ایجوکیٹڈ سرکلز. پیپل ڈونٹ وانٹ ادر پیپل ٹو نو کہ اچھا یار میرا یا پھر میرے کسی فیملی ممبر کا کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے. فیملی ممبرز ایون ڈس اون کر دیتے ہیں اف دے فائنڈ آؤٹ کہ یار اس کا کوئی سائیکیٹرک ایشو چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اٹس اے ویری سینسٹیو ایشو. میرا ایک دوست تھا, ٹھیک ہے, ہی از فرام سدرن پنجاب. اس کے فیملی میں ایشوز چل رہے تھے. ون آف دیئر فیملی ممبرز اٹیمپٹڈ سوسائڈ, اور اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ ہی کالڈ 1122 اینڈ ہی ٹولڈ دیم کہ آپ نے سائرنس اور لائٹس آف کر کے آنی ہے, کیونکہ وہ بڑا رسپیکٹڈ ہے اس ایریا میں. تو یہاں پہ سادہ ایمبولینس بھی آپ کے گھر کے باہر کھڑی ہونا تو آنٹیاں باتیں کرنے لگ جاتی ہیں, اچھا آپ کے گھر میں ایمبولینس کھڑی تھی, خیریت ہے, یہ وہ اسٹارٹ پوکنگ اراؤنڈ اینڈ ایوری تھنگ. تو نو بڈی وانٹس دیٹ, اسپیشلی فار اے سائیکیٹرک ایمرجنسی. تو دس از سم تھنگ وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ ایز ویل کہ یار ہماری ایمبولینس تو جائے گی لیکن پورے محلے کو نہیں پتہ لگنا چاہیے. جی. تو وی ہیو ٹو میک اٹ ویری ڈسکریٹ. دا انٹیریئر ہیز ٹو بی ویری ریلیکسنگ کہ کوئی بھی somebody is in a manic state وہ اور زیادہ ٹریگر نہ ہو جائے, اینڈ ایوری تھنگ دے ہیو ٹو بی ریسٹرینڈ اینڈ کیپٹ کام, آل آف دیٹ اسٹف. اور جو اس کے آؤٹ سائڈز ہیں اٹ شوڈ بی انکوگنیٹو. ٹھیک ہے, اسینشلی آپ کسی بھی محلے میں جا رہے ہیں, کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ ایمبولینس آئی ہوئی ہے. اس کا جو اوپر والی لائٹ ہے دیٹ کین بی ریمووڈ, اس کا اسپیکر چھپا ہوا ہے, اس کے آگے جو ایمبولینس لکھا ہوا ہے دیٹ کین بی ہڈن ایز ویل. دیٹس اسینشلی دا فیکٹ کہ آپ کسی بھی نیبرہڈ میں جا سکتے ہیں, نو بڈی ریئلی نوز اباؤٹ اٹ. اینڈ وین اف یو آؤٹ سائڈ دیٹ ریزیڈینشیل ایریا, پھر آپ وہ ساری چیزیں ڈسکلوز کر سکتے ہیں اف یو وانٹ ٹو, اینڈ ٹرانسپورٹ دیم ان این ایمرجنسی سچویشن اف یو نیڈ ٹو. تو وی ہیو بین ہینڈلنگ ایمرجنسیز فار دا پاسٹ ایئر اور سو, ہر قسم کے نیبرہڈ میں, فرام لائک بنی گالا, F7 F6 پوش نیبرہڈس پنڈی میں, چھوٹے چھوٹے محلوں سے بھی. اینڈ اٹس currently it's a for profit model, but we do get occasionally a few calls جس میں people can't afford, ان کو ہوتا ہے یار اچھا ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, ہمارا فیملی ممبر ہے, ہی از کمپلیٹلی لوزنگ ہز مائنڈ, اس نے چھری نکال لی تھی کل, اور لائک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کریں. ہم وہ فلانے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے, اس نے تو اتنا زیادہ بل بنا لیا تھا, اب ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, تو اس میں دیٹس اندر ایشو کہ یہاں پہ آپشنس بہت کم ہیں ان ٹرمز آف افورڈیبل مینٹل ہیلتھ سروسز. دو انسٹیٹیوٹس ہیں, پیمز اینڈ بے نظیر بھٹو ہاسپٹل, جہاں پہ سائیکیٹرک وارڈ ہے. اینڈ پیمز اپیرنٹلی ڈزنٹ ہیو اے ویری گڈ ریپوٹیشن ان ٹرمز آف پیشنٹس سیفٹی اینڈ پرائیویسی. دے اسٹارٹ ڈسکسنگ اٹ ود یور فیملی ممبرز اینڈ ایوری تھنگ. تو دیٹس ناٹ آن ایٹ آل. تو ہم ہمیشہ ان کو پریفر کرتے ہیں کہ آپ نے اگر جانا ہے تو آپ بے نظیر بھٹو ہاسپٹل میں جائیں. وی نو اے فیو پیپل اوور دیر, ہم ان سے کوشش کرتے ہیں کہ کنیکٹ کرا دیں. تو دس از ہاؤ اٹس ہیپننگ, اینڈ اٹس اے فار پروفٹ ماڈل فار ناؤ. اب ہم اس کو اور ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں بیکاز وی ہیو سم فنڈنگ فار اٹ, کہ ہم اس کے اندر کاؤنسلنگ سروسز بھی پرووائڈ کریں, بیکاز اٹ شوڈنٹ جسٹ بی اے ٹرانسپورٹ سروس. اچھا, یا فار ایگزامپل کسی یونیورسٹی میں, یا somebody at home is having a panic attack, کسی کا ریلیشن شپ ایشو ہے, somebody is having suicidal ideation, so they can go like whatever services they require, either online counseling یا in person. They want somebody to come pick them up, they want somebody at their doorstep جو آ کے ان سے بات کر سکے, whatever. That service ہم اس میں انکارپوریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. For that we are collaborating with a few other organizations and building our capacity as we go. So inshallah I'm thinking about launching that around Ramzan hopefully. Inshallah. So let's see. اچھا, اب آتے ہیں اس کی ٹیکنیکلٹیز پہ کہ ایک سوشل انٹرپرائز ہوتی کیا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. یا تو ان کو یہ پتہ ہے کہ ایک نارمل بزنس ہوتا ہے جو کہ فار پروفٹ ہوتا ہے, اور ایک NGO ہوتی ہے جو کہ ناٹ پروفٹ ہوتی ہے. لیکن یہ سوشل انٹرپرائز از اے مکس آف بوتھ. تو آئی وڈ لائک کہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں فار آڈینس. فار پروفٹ آرگنائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹ یا سروس دے رہے ہیں اینڈ پیپل پے فار اٹ, اینڈ اس سے آپ کا پروفٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے, لائک آپ کی کاسٹ کور ہوتی ہے, آن ٹاپ آف دیٹ یو آر میکنگ اے پروفٹ اینڈ دا اونر گیٹس دیٹ منی. NGOs in many cases یہ ہوتا ہے کہ they are completely non-profit, and as a result of that what happens is کہ they have to constantly seek funding in many cases. ان کی basic costs may be cover ہو جائیں, but they essentially have to keep generating funds and start seeking grants and donations. Social enterprise میں یہ ہوتا ہے کہ you are making profit
بٹ اٹس ناٹ ریئلی پروفٹ. وہ سارے جتنے بھی پیسے جو ایکسٹرا سرپلس منی جنریٹ ہو رہی ہے دیٹ از پورڈ بیک ان ٹو the organization and used for the development of that organization. So essentially that's the difference. اچھا اب آتے ہیں کہ you started as a marketing associate. I was an intern. Intern. When I joined Saving 9, I was an intern. Imagine. 3 سال پہلے I was an intern. Now I'm the CEO of the company. Nice. So yeah, تو ہم ماسٹرس کے اوپر اس کے بعد آتے ہیں, لیکن how was the journey from being an intern up CEO? آپ سی ای او کیسے بننے پڑی ہے؟ آئی تھنک اس میں ماسٹرز بھی انکلوڈ کر دیتے ہیں. اچھا خیر, میں نے آپ کو پہلے کا تو سارا بتایا کہ ہاؤ آئی ایکچولی جوائنڈ سیونگ 9. آئی واز این انٹرن. آئی پوری جان مار کے 2 مہینے میں نے کام کیا. لائک فرسٹ ویک میں دے گیو می این آفر کہ اچھا یو کین کم آن بورڈ ایز لائک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ آپریشنز, اور یہ ہمارا کام چل رہا ہے. تھوڑی سی میری سیلری تھی. آئی ڈنٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. آئی واز لائک کام اچھا ہونا چاہیے. اینڈ ود ان 2 months دے گیو می دا مسیحا پروجیکٹ. ہم نے اس کو لیبل کیا مسیحا, جو ہم نے پنڈ بگوال میں ایم ایف آر سسٹم اسٹیبلش کیا. واز ویری سکسیزفل اور الحمد للہ بہت اچھا رہا. وہ ایک اراؤنڈ 1.25 سال میں نے کام کیا تھا وتھ سیونگ 9. اینڈ ٹورڈز دا اینڈ آف دیٹ آئی اسٹارٹیڈ اپلائنگ ٹو یونیورسٹیز ابراڈ. اور آئی اپلائیڈ ٹو آئی تھنک 12 or 13 یونیورسٹیز یو کے یو ایس میں, اور ٹاپ 50 ٹاپ 100 یونیورسٹیز. آئی گاٹ انٹو 11 of them. اچھا. اینڈ دا ورک دیٹ آئی ہیڈ بین ڈوئنگ وتھ سیونگ 9 دیٹ واز ریئلی انسٹرومینٹل, کیونکہ آپ کا جو ورک ایکسپیرینس ہے نا, اسپیشلی آن دا گراؤنڈ, دیٹ کاؤنٹس فار اے لاٹ وین یو رائٹنگ یور یونیورسٹی ایسیز. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ آئی ریکمینڈ ٹو ایوری ون. جتنے بھی میرے جونیئرز ہیں ان سب کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں. کچھ دن پہلے میری ایک دوست بھی میرے سے یہ پوچھ رہی تھی, اینڈ آئی ٹولڈ ہر کہ یار اف یو گریجویٹڈ ڈونٹ ڈائریکٹلی اپلائی فار یور ماسٹرز, اسپیشلی اگر آپ اسکالرشپس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس 60-70 لاکھ روپے ابا جی کا آپ اڑانا چاہتے ہیں تو شور بائی آل مینس آپ کے گریڈز اچھے ہیں تو آپ کو یو کے میں آرام سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے گا, ایون ٹاپ 20-30 یونیورسٹی میں بھی, اگر آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں. لیکن اس کو اف یو ہیو ٹو پے فار اٹ دیٹس اندر تھنگ. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو یو نیڈ ٹو اسٹینڈ آؤٹ فرام دا کراؤڈ اینڈ یو نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ریئلی ریئلی ریمارکیبل. اینڈ when I joined Saving 9, the work that I did, I feel, I don't want to toot my own horn, but that makes you stand out. کہ اچھا اس بندے نے after graduation اس نے گاؤں میں کام کیا, اس نے MFR system established kiya, they've saved this many lives, Pakistan's first fully female led and run ambulance system, all these things. And ساتھ اس کا جو experience ہے, the things that you went through, the challenges, ہمارے بہت problems تھے. ٹھیک ہے, political level پہ all that stuff جو آپ نے بتایا تھا. ہاں, when we were launching the female led ambulance system in پنڈ بگوال, it's a very conservative community, اور ہم خواتین کو ڈرائیونگ سکھا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ کمیونٹی سے ایک دم سے بیکلیش آیا کہ نہیں یہ خواتین کو گاڑی چلانا کیوں سکھا رہے ہیں, یہ بے حیائی پھیل جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اینڈ وی ہیڈ ٹو سپریس دیٹ ایز ویل. اور ہمارے جو یونین کاؤنسل چیئرمین ہیں کیسر غفار صاحب, انہوں نے اس میں بہت زیادہ سپورٹ کی اس میں. تو اٹ ہیز ٹو بی ڈیلٹ ویری کیئرفلی, کیونکہ آپ کنزرویٹیو انوائرمنٹ میں ایک دم سے جا کے نعرے نہیں مار سکتے کہ ہم یہاں پہ یہ کریں گے, ہم وومن امپاورمنٹ کے لیے آئے ہیں, ایوری تھنگ یو ول بی لنچڈ دا فرسٹ ڈے. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اٹ ہیز ٹو بی ڈیلٹ ود ویری کیئرفلی. تو اس کے بعد یو نو دیٹس ہاؤ وی ہینڈل اٹ. ناؤ کمنگ بیک ٹو مائی یونیورسٹی ایپلیکیشنس, آل دیز ایکسپیرینسز جو آپ چیلنجز فیس کرتے ہیں. یار ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس گئے کہ ہمیں بی ایچ او میں ایک روم دے دیں, ڈی ایچ او صاحب نے کہا کہ نہیں جی آپ تو پورا قبضہ کر لیں گے بی ایچ او پہ, لڑائی کی, بدتمیزی کی, لائک آل دیز کائنڈ آف چیلنجز. اینڈ یو آلسو لائک ون تھنگ دیٹ ریئلی اسٹوڈ آؤٹ فار می واز دا فیکٹ کہ ہمارے جو پرائیویٹ سوشل انٹرپرائزز ہیں یا این جی اوز ہیں یا چیریٹیز ہیں, وہ اپنا کام کر رہی ہیں, گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے. دے آر بوتھ ورکنگ ٹوورڈز دا سیم گول, لیکن ان کے آپس میں نا پراپر کولیبریشن نہیں ہے. جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, انفراسٹرکچر پروجیکٹ, برج بنانا ہے, روڈ بنانی ہے, اس میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. لیکن وین اٹ کمس ٹو سوشل ورک ویری لمیٹڈ. ہو رہا ہے تھوڑا بہت, پنجاب میں مے بی شاید ہو رہا ہو, اسکولز میں دے ہیو ڈن چارٹر اسکولز اینڈ ایوری تھنگ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے ٹو دا لیول اٹ شوڈ بی, وہ نہیں ہو رہا. اینڈ آئی فیل لائک دیٹس اے ویری ویری سیڈ سچویشن کہ یار اب فار ایگزامپل جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے پاس اتھارٹی, ان کے پاس فنڈنگ ہے. ٹھیک ہے, جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے پاس آؤٹ ریچ ہے کہ یار وہ ایک ایک نکڑ میں پہنچ سکتے ہیں صحیح طریقے سے. پہنچ تو گورنمنٹ بھی چاہتی ہے, اینڈ دے آلسو ہیو دا ایکسپرٹیز اینڈ دا نالج صحیح طریقے سے کام کس طرح کرنا ہے. ایز اپوز ٹو کہ یار آپ سرکاری اسکول کھول دو یا ہاسپٹل کھول دو اور 2 مہینے بعد وہاں پہ کوئی ہو ہی نہ. دا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز دے ہیو دا کیپیسٹی اینڈ دے ہیو دا ایکسپرٹیز. یو شوڈ ورک ٹوگیدر. گورنمنٹ پیسے دے, ان کو لیجیٹیمیسی دے, ان کو پلیٹ فارم دے, اینڈ دا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز رن دیٹ. تو آئی سو دیٹ کہ یار یہ نہیں ہو رہا. تو دیٹ واز لائک دا کائنڈ آف اسٹف دیٹ آئی ہائی لائٹڈ ان مائی ایسے کہ یار پاکستان میں یہ سچویشن ہے. آئی ورکڈ ود ان دس ایریا
for quite a while. This is what I've seen. ہمیں یہ challenges face ہوئے, میں نے یہ کام کیا. All of that went into my university essays, and alhamdulillah that was very successful. And I got into universities like LSE, NYU, Georgetown, Durham, Sussex, York, you name it. Or 2019 میں I got my acceptance from the National University of Singapore. This was 1 month after my father had passed away. مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ میں نے NUS میں اپلائی بھی کیا, کیونکہ I actually applied to NUS ایک دفعہ پہلے. ہمارا فائنل ایئر تھا جب NUS کے کچھ ریپرزینٹیوز آئے تھے, الومنائی, میم نازیہ ملک کے تھرو, اینڈ دے انٹروڈیوس دا یونیورسٹی ٹو اس, اینڈ وی لائک اچھا یہ بھی ایک یونیورسٹی, کیونکہ ہمیں نا پاکستان کے اندر وی ہیو دس میجر کمپلیکس کہ یار ہم نے کسی یوری یونیورسٹی میں جانا ہے, UK یا US میں, ہمیں ان کے نام پتہ ہوں گے, لیکن وی ہیو نو آئیڈیا کہ ایسٹ ایشیا میں, مڈل ایسٹ میں اتنی امیزنگ ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز ہیں. NUS ranks number 11 in the world, higher than half the Ivy League universities. I think Colombia, Princeton, like دو اور یونیورسٹیز ہیں جن سے اس کی بہتر رینکنگ ہے. Some people don't even care about ranking, but it's at that level. And people don't even know about it. میں کسی سے پوچھتا ہوں آپ کو NUS کے بارے میں پتہ ہے, دے لائک وہ کون سی ہے. ان سے پوچھوں گا آپ کو LSE کے بارے میں پتہ ہے, they would know about that. ان کو Ivy League universities کے بارے میں پتہ ہوگا. So that's the situation. Like اچھا وہ alumni آئے, they told us about it, and I was very excited. You know, میں نے اپلائی کیا, I got rejected obviously. I was a fresh graduate. It's a very high ranking university. They were like تم کون ہو. تو اسی وجہ سے نا I was traumatized کہ یار دوبارہ اپلائی کروں یا نہ کروں, اور تھی بھی پبلک پالیسی میں. At that time I was more focused on کہ یار میں نے ڈیولپمنٹ اسٹڈیز یا کچھ اس طرح سے کرنا ہے, but I still applied. I'd even forgotten کہ یار میں نے اپلائی بھی کیا, and that's when I got the email. میں پنڈ بھگوال کسی ٹریننگ کے لیے جا رہا تھا, and I saw the email کہ اچھا ایڈمیشن ہو گیا. I was like okay cool, and you will also be getting a scholarship including this. Scholarship پہلے بھی میں نے ایک دو دفعہ دیکھے تھے لائک ای میلز میں, اور وہ ہوتا ہے اچھا جی $5,000 ملیں گے آپ کو, $10,000 ملیں گے, جو لائک ایک مہینے کا آپ کا رینٹ بھی نہیں اس میں پورا ہونا. اچھا اس میں یہ بھی انکلوڈیڈ ہوگا, آپ کو سیٹلنگ ان الاؤنس بھی ملے گا, آپ کی اکوموڈیشن بھی ہوگی, اینڈ آئی واز لائک او مائی گاڈ اٹس فائنلی ہیپننگ. تو دیٹ واز امیزنگ, لائک یو نو کمپلیٹلی انیکسپیکٹڈ. اور پھر اس کے بعد soon afterwards 2 مہینے بعد I had to leave for Singapore. And that was an adventure of its own. Yeah, we should discuss it. اور اس سے پہلے لائک آپ اپنی لائک جاب پاز پہ لگا کے گئے تھے کیا؟ نہیں I actually like you can say that کہ like essentially Saving 9 میں اگر آپ ایک دفعہ کام کر لو نا, you're always part of Saving 9. You become part of the family essentially. And I was saying کہ اچھا میں نے تو ماسٹرس کے لیے جانا ہے, and that's one of the things about Saving 9 and Osama کہ they want you to succeed. They try their best to give you opportunities and the platforms that you require so that you can succeed in your life goals and everything. And they were very happy کہ ہاں جاؤ. پھر I had to like essentially تھوڑا slowly transition out, hand over my responsibilities to someone else. پھر I went to Singapore. So let's talk about Singapore then. Yeah. How was Singapore? Yeah, that's a very like آپ کی میں نے فوٹوگرافی دیکھی ادھر کی. Yeah, وہ فوٹوگرافی وغیرہ تو بہت اچھی ہے. It's a photographer's paradise. It's a very complicated question to answer. The university very competitive. آپ یہاں پہ کلاس کے ٹاپر ہو بے شک, وہاں پہ جا کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ سارے آپ جیسے وہاں پہ جمع ہوئے ہیں. 75 people in a classroom, 29 nationalities, everybody is a super nerd. They are so smart and you get into this complex کہ یار oh my god میں یہاں پہ I don't even belong here. These people are so smart. ان کو پتہ نہیں اتنے سافٹ ویئرز آتے ہیں, لائک بیوی بچوں والے لوگ ہیں, so much experience and everything, and you start feeling this imposter syndrome, which is a very major thing that impacted me while I was in Singapore, where I felt like yaar I don't even belong here. Like مجھے تو لگتا ہے غلطی سے اسکالرشپ مل گیا, and this really messes with your head. And it impacted me for quite a while until my final semester, even when I started discussing it with the people, and everybody was like dude me too. And that's the problem. میں نے اس کے اوپر پھر ہمارا ایک فائنل ماڈیول تھا جس میں I gave a speech on this کہ it disproportionately affects imposter syndrome, disproportionately affects highly successful people, کیونکہ they you know get opportunities, they're in that position and they feel like yaar I don't belong here. Somebody's going to find out and everything. And so many people. Like, I think, I forget their name. میں نے اس اسپیچ کے اندر ان کو سارا مینشن کیا تھا کہ یار یہ اتنے سکسیزفل لوگ تھے. ایون البرٹ آئنسٹائن, لائک البرٹ آئنسٹائن فیلٹ امپوسٹر سنڈروم, امیجن. تو دس از دا سچویشن کہ اٹس سم تھنگ جس کو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ اٹ, کیونکہ ادروائز یو اسٹارٹ گیٹنگ ڈپریسڈ کہ یار مطلب یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, میں یہاں پہ آ تو گیا ہوں لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. تو دیٹ ریئلی اسٹارٹس امپیکٹنگ یور ورک اینڈ اسٹڈیز. تو خیر دیٹس لائک یو نو دا ایکیڈیمک سائڈ از ویری انٹینس, بہت کمپیٹیٹیو اینڈ آل دیٹ اسٹف.
تو یہ کتنے سال کا تھا؟ It was a 2-year program. 2-year program. Masters in Public Policy. اور ویسے جنرلی سنگاپور از ویری امیزنگ, immaculate. You can eat off the roads. آپ ڈھونڈیں گے آپ کو وہاں پہ کوئی ایک سگریٹ بٹن نظر آئے گا, اتنا صاف ہے. ایکسیپٹ لٹل انڈیا یا یہاں پہ دیسیز رہتے ہیں نا ہمارے جیسے, وہاں پہ آپ کو بیئر بوٹل اور کچرا تھوڑا بہت نظر آئے گا, لیکن ایون دیٹس ویری امیکولیٹ, صاف ستھرا ہے, ویری ویل رن. دا انٹائر کمپنیز از رن, دا انٹائر کنٹری از رن لائک اے لیبارٹری اینڈ لائک اے پرائیویٹ بزنس. That's the appeal of it, but at the same time, that's what sort of makes it like you're living the same day over and over again. Nothing really exciting happens. پاکستان سے آپ جا رہے ہو, یہاں پہ ہر وقت کوئی نہ chaos مچا ہوتا ہے. وہاں پہ جاؤ, اچھا وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ جا کے آپ کو نا فرسٹ ورلڈ پرابلمس کے بارے میں صحیح میں پتہ لگتا ہے. What happens is, اچھا سال میں ایک دفعہ میں بھی اس طرح ہوتا ہو کہ جی ان کا MRT سسٹم ہے, پبلک ٹرانسپورٹ کا, ٹرین ہے, بہت امیزنگ, لائک پرابلی دا اونلی تھنگ آئی ریئلی مس اباؤٹ سنگاپور. سال میں ایک دفعہ کبھی ہوگا کہ وہ ٹریک پہ رک گئی, کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا, آپ لوگوں کو اتر کے اراؤنڈ 500 میٹرز یا 1-2 کلومیٹر پیدل چل کے جانا پڑا اسٹیشن تک. وہاں پہ گورنمنٹ کی بسز آئیں, ان کو گھر ڈراپ کیا, ٹھیک ہے. اگلے دن منسٹر آ کے اپولوجائز کر رہا ہے کہ جی سوری, آپ کو اتنا بڑا کوئی آرماگیڈن فیس کرنا پڑا. یہاں پہ مین وائل پاکستان میں لوگ مر رہے ہیں, تو دیٹس اوور دیئر, دیٹس لائک ان کے لیے بہت انبیئریبل کہ یار یہ ہو کیسے گیا, دے کینٹ بلیو اٹ. یا پھر اچھا جی وہاں پہ نیشنل نیوز کیا ہوتی ہے کہ کل جی وہ فلانے پارک کے اندر ایک بندی رن کر رہی تھی تو کوئی درخت کی برانچ اس کے اوپر گر گئی, وہ انجر ہو گئی, وہ نیشنل نیوز ہے یہ. اور باقی جنرلی لائک سنگاپور ہیز لائک آل دا پازیٹیو جو میں نے بتایا, امیکولیٹلی رن, امیزنگ, بیوٹیفل, گارجیس. انہوں نے بہت اچھی سٹی ڈیزائن کی ہوئی ہے. اٹ ہیز دا پرفیکٹ بیلنس آف اربن آرکیٹیکچر اینڈ نیچر, ایوری تھنگ از گرین. اسلام آباد والی وائبز آپ کو تھوڑی بہت آتی ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم دیر از اے ڈارک سائڈ آف سنگاپور, ٹھیک ہے. دیر از نو فریڈم آف ایکسپریشن آف اسپیچ. اچھا, یو کین پروٹیسٹ اینڈ یو ہیو نو آئیڈیا ہاؤ سیریس دیٹ از. ایک بندہ تھا, ہی ڈریو اے اسمائلی فیس آن اے کارڈ بورڈ اینڈ ہی ہیلڈ اٹ اپ ان پبلک. دیٹس آل ہی ڈیڈ. ڈنٹ سے اینی تھنگ, ڈنٹ ڈو اینی تھنگ. ہی واز اریسٹڈ. میں ان مائی فائنل سیمسٹر آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ MMA میں, ادھر ایک جم تھا, ٹھیک ہے. وہاں پہ دا ریجنل ڈائریکٹر آف روئٹرز ہی کیم, اچھا, ٹھیک ہے, وہ بھی ٹرین کرنے آتا تھا. اینڈ ہی بیکیم فرینڈز ود می, بڑا مزہ آیا اس کے ساتھ. میں ہینگ آؤٹ کرتا تھا, وی وینٹ آؤٹ فار ڈنر فیو ٹائمس جسٹ ٹو ڈسکس پالیٹکس اینڈ ایوری تھنگ. ہی یوز ٹو ٹیل می, ہاں اس نے ایک قصہ مجھے بتایا کہ ایٹ دیٹ ٹائم برما میں نا کوئی کشیدگی چل رہی تھی جی. تو ون آف دیئر رپورٹرز گاٹ اریسٹڈ بائی دا اسٹیٹ اتھارٹیز اینڈ دے ورنٹ ہیپی اباؤٹ اٹ. تو انہوں نے اس کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے دے میڈ اے پوسٹر, اور ان کا آفس تھا, آفس میں جگہ نہیں تھی, تو وہ باہر نا بلڈنگ کے باہر اسٹیپس پہ آ کے دے ہیلڈ دس پوسٹر اینڈ دے ٹک اے پکچر کہ ہمارا ریلیز آر رپورٹر اینڈ وی شو سولیڈیرٹی ود دیم اینڈ ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. اگلے دن ان کو منسٹری کی طرف سے لیٹر آ گیا کہ جی دس واز این ان لافل اسمبلی, آئندہ آپ نے یہ نہیں کرنا. امیجن وہاں پہ اتنا ٹائٹ سین ہے. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ وائی, ٹھیک ہے. ایک سائڈ پہ اٹس ویری ڈرکونین اینڈ اتھارٹیرین, بٹ آئی انڈرسٹینڈ وائی. سنگاپور از جسٹ اے ویری اسمال آئلینڈ, ٹھیک ہے. اینڈ their entire economy and their entire existence is dependent upon their stability. اور وہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. ساری انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز کے وہاں پہ آفیسز ہیں, ورلڈ بینک, DBS بینکس, یو نیم اٹ. بہت بڑی پورٹ ہے وہاں پہ. جتنی بھی ایسٹ ایشیا سے شپنگ ہوتی ہے آلموسٹ ایکسکلوسیولی وہ سنگاپور میں ایک اسٹاپ ضرور مارتی ہے, ٹھیک ہے. اٹس اے ویری میجر پورٹ. تو ان کی اکانومی, ان کی اسٹیبلٹی, ان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی از ویری کروشل ٹو دیئر ایگزسٹنس. جو پاکستان والے حالات ہیں وہاں پہ ہونے لگ جائیں, دے وونٹ سروائیو اے ویک, وچ از وائی دے ہیو ٹو کیپ اے اسٹرینگل ہولڈ آن ایوری تھنگ, کہ ہر چیز وہ کمپلیٹلی کنٹرول میں رکھیں. ایک اور چیز, اچھا اسی بندے نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اچھا یہاں پہ پروسٹیوشن ایلیگل ہے لیکن ہو رہی ہے, اینڈ ود دی نالج اینڈ بلیسنگ آف دا گورنمنٹ. تائیوان, چائنا, ملیشیا, انڈونیشیا سے خواتین کی ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے ود دا نالج آف دا گورنمنٹ, اینڈ اٹس الاؤڈ ٹو ہیپن. تاکہ وہ ٹورزم لائک اٹس گونا ہیپن, ٹھیک ہے. اور ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے اینڈ ایوری تھنگ آن دا سرفیس. انہوں نے بڑا دکھایا کہ ہاں جی ہماری لیگل ہے پروسٹیوشن, اینڈ یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا برا ایسا, لیکن بلو دا سرفیس سب کچھ ہو رہا ہے, کافی بیڈ سین بھی ہو رہا ہے. یہ اچھا ایک اور چیز, مائیگرنٹ لیبررس, جو لائک وہی بات ہے جو آپ گلف کنٹریز میں بھی چلے جائیں اور آپ پاکستان, سنگاپور, ایسٹ ایشین اکانومیز میں بھی چلے جائیں,
انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، مین لینڈ چائنا، غریب ملکوں سے بہت زیادہ لیبر وہاں پہ جاتی ہے فار کنسٹرکشن اینڈ ایوری تھنگ. غریب لوگ ہیں اور ان کی جو وہاں پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ ہوتی ہے، لائک ہوتی ہے. اب ہاؤ ڈو آئی فریم دیٹ؟ ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. آئی تھنک کسی نے لائک ڈاکیومنٹری بھی بنائی ہوئی تھی بہت ڈاکیومنٹریز انڈیا کا کوئی تھا. اچھا اب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے یہ سارے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ ا بگ میجورٹی آف دیم آر ڈوئنگ کوائٹ ویل. وہ بڑی کمپنیز میں کام کرتے ہیں، ان کے ہیلتھ کیئر اینڈ آل دیٹ بینیفٹس اور سیلری وغیرہ کے اتنے مسئلے نہیں ہوتے. بٹ اے ویری لارج پرسنٹیج آف دیم دے آر ورکنگ فار سب کانٹریکٹرز یا پھر چھوٹی آرگنائزیشنز اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. ادھر کیا ہوتا ہے، I did a project on this from my social entrepreneurship class in my second semester. There are 6,000 men awaiting settlements on their injury or salary claims in Singapore, or they don't have anything going on. ٹھیک ہے. سنگاپور جہاں پہ ایوری تھنگ رنز لائک اے مشین، وہاں پہ 6,000. اور 6,000 ہمیں بہت چھوٹا نمبر لگتا ہے، لیکن سنگاپور کی ٹوٹل پاپولیشن 55 لاکھ ہے. تو وہاں پہ 6,000 از اے ویری لارج نمبر اینڈ دے کین ایزیلی ہینڈل اٹ. بٹ دے آر اسینچلی دے ڈونٹ ریئلی کیئر انف اباؤٹ اٹ ٹو ہینڈل اٹ پراپرلی. اینڈ وہاں پہ 1-2 آرگنائزیشنس تھیں. ڈیبی فورڈائز تھی ایک بندی امیریکن. She was working there on this issue and she's been working on this issue for quite a while. And she told me that the government simply doesn't really care about it. Because they have the capacity to fix it, but they're not. Yeah. اور وہاں پہ اچھا what kind of suffering are they going through? آپ امیجن کر لیں کہ اچھا یار سیالکوٹ کے پاس کوئی چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں پہ کوئی بندہ ہوگا، ٹھیک ہے، ان امپلائڈ ینگ آدمی ہے. اس کے پاس کوئی ایجنٹ آئے گا، کہے گا اچھا یار تم ان امپلائڈ ہو، میں نا تمہیں سنگاپور بھیجتا ہوں. وہاں پہ تم جاؤ گے، ڈالر کماؤ گے اینڈ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ریئلی امیزنگ. اینڈ وہ آ جاتے ہیں ان کے جال میں. دیر لائک اچھا ٹھیک ہے. کہتے ہیں what do I have to do؟ کہتے ہیں آپ نے مجھے اتنے پیسے دینے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی ساری فیس وغیرہ آل دیٹ سارا کچھ کرنا پڑے گا. ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں. اگر ہوں گے بھی اپنی مجھ بیچ دیں گے، اپنی موٹر سائیکل بیچ دیں گے، اپنا کھیت کا ایک پلاٹ بیچ دیں گے اس طریقے سے، یا پھر اپنی فیملی سے لون لیں گے، یا پھر کسی لون شارک سے لون لیں گے. ٹھیک ہے. دیٹس اے میجر پرابلم. پیسے جمع کر کے ایجنٹ کو دیں گے، ایجنٹ ان کو لے جائے گا. اردو انگلش آتی ہے ان کو کوئی نہیں ہے. ان سے وہ سائن کرائیں گے پیپر پہ اینڈ دے آر اسینچلی فور گوئنگ اے لاٹ آف دیئر رائٹس اینڈ کمپنسیشن. ٹھیک ہے. دے آر فور گوئنگ اے لاٹ آف دیئر رائٹس اینڈ کمپنسیشن کہ آپ کو اتنی سیلری ملنی تھی جو ان کو پرومس کی گئی تھی، لیکن ملے گی اتنی. ٹھیک ہے. اینڈ دے ہیو ٹو پے آل دوز لونس بیک. ان کی فیملی کو پیچھے لون شارکس تنگ کر رہے ہیں کہ اچھا جی آپ نے تو لون دیا تھا، پیسے واپس کریں، پیسے واپس کریں. دے آر ریئلی اسٹریسڈ آؤٹ اوور دیئر. ان کی ہاربل لیونگ کنڈیشنز. آئی لینڈ کے سارے سائڈوں پہ دیر از ڈارمز جہاں پہ 12 بندے ایک روم میں رہ رہے ہیں اور دے ہیو ٹو لیو ان دوز کنڈیشنز. ٹھیک ہے. اب دے ہیو ٹو پے بیک دوز لونس. اس کے لیے وہ کیا کریں گے، دے اسٹارٹ ٹرائنگ ٹو ورک اوور ٹائم. ٹھیک ہے. پہلی لیبر ہارڈ لیبر کا کام ہے، اوپر سے آپ اوور ٹائم کام کر رہے ہو. یو گیٹ انجرڈ اے لاٹ مور. آپ کو انجری ہوگی، یو کینٹ ورک. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کو انجری کمپنسیشن کوئی نہیں مل رہی امپلائر کی طرف سے، آپ کی کوئی ہیلتھ انشورنس ہی نہیں ہے کیونکہ یو اسینشلی سائنڈ اٹ آف. پھر آپ کیا کریں گے، آپ بیٹھے رہیں گے وہیں پہ. یو آر اویٹنگ سیٹلمنٹ. نہ آپ کو گورنمنٹ لفٹ کرا رہی ہے، نہ آپ کی کورٹس لفٹ کرا رہی ہیں. اس بندے نے بھی آپ کو نکال دیا. آپ کو زیادہ آگے سے پش کرنے کی کوشش کریں گے، وہ بدماش بلا کے آپ کو انٹیمیڈیٹ کرے گا. دیز پیپل آر اسینشلی لیونگ ان پرگیٹری اوور دیئر. پیچھے ان کی فیملیز کو لوگ تنگ کر رہے ہیں کہ جی ہمارا لون واپس کرو، لون واپس کرو. دے آر کانٹمپلیٹنگ سوسائڈ کیونکہ دے کینٹ ایون فنڈ دیم سیلف. ان کے پاس اپنے کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں، وہ گھر کیسے پیسے بھیجیں. جی. تو دے آر لیونگ ان دوز کنڈیشنز اینڈ دس از گوئنگ آن ان سنگاپور. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ریئلی امیزنگ پلیس، ویری امیزنگ پیپل. So like any place, it has its positives and negatives. And I'm glad that you also shared negatives about things pure usme. And this is new for a podcast as well کہ کوئی اور کہ negative بھی بتا رہا ہے. And اچھا so should we discuss your personally کیا جرنی تھی ادھر سنگاپور میں؟ کیونکہ آپ جس طرح آپ نے مینشن کیا تھا پہلے کہ you just focused on studies, تو اس کا کیا امپیکٹ ہوا پھر؟ As soon as I landed in Singapore, ٹھیک ہے، پڑھائی شروع ہوئی. پہلا ہفتہ بہت امیزنگ تھا. اورینٹیشن ویری فن، فارمولا 1 گھومے پھرے، بہت اچھا آرگنائز کیا ہوتا ہے. اٹس ریئلی فن. اس کے بعد یہ پڑھائی شروع ہوتی ہے ایک دم سے. اینڈ دین وین یو ریئلائز کہ ڈوڈ آئی ایم اے فش آؤٹ آف واٹر اوور ہیئر. ایوری بڈی سو اسمارٹ اینڈ دے آر ڈوئنگ ریئلی ویل، اور آپ اپنی پوری جان مار رہے ہو اینڈ یو اسٹل بیئرلی اسٹیئنگ افلوٹ. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ ریئلی اسٹارٹس امپیکٹنگ یور مینٹل ہیلتھ
کہ یار مطلب میں کیا کروں یہاں پہ, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں طرف سے پوری محنت کر رہا ہوں. اینڈ دین یو اسٹارٹ ون دیٹ ہیپنس کہ آپ کے جو ایکسپیکٹیڈ ریزلٹس ہیں وہ نہیں آ رہے, پھر دین یو لائک میں نے اور کچھ نہیں کرنا, میں نے صرف پڑھائی کرنی ہے, ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ ایلس, میں دوستوں کے ساتھ باہر نہیں جاؤں گا. اینڈ یو گیٹ مور اینڈ مور آئسولیٹڈ, یو آر اسپینڈنگ مور اینڈ مور آف یور ٹائم ایٹ ہوم ان یور روم, ٹھیک ہے, باقی سارے لوگ پارٹی کر رہے ہیں. اینڈ یو جسٹ اسٹڈنگ, یو لیٹنگ گو آف لاٹ آف ادر تھنگس, آپ ایکسپیرینس نہیں کر رہے, آپ کا لائک صرف فوکس پڑھائی پہ ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ کے ماسٹرز ابراڈ کا جو ایکسپیرینس ہوتا ہے, لائک 80-90% آف اٹ جو آپ باقی چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہو, یو فور گوئنگ آل آف دیٹ, اینڈ دیٹ ود ان اٹ سیلف یو گیٹ مور اینڈ مور آئسولیٹڈ اینڈ ڈپریسڈ, اینڈ آپ کا دماغ خراب ہونے لگ جاتا ہے. اینڈ آئی سارٹ آف ریئلائز دیٹ ٹورڈز دا سیکنڈ ایئر آف مائی, بیچ میں کووڈ بھی آ گیا ماشاء اللہ سے, ٹھیک ہے جی. کووڈ میں دا سیکنڈ سیمسٹر COVID happened, ٹھیک ہے, and Singapore was one of the first countries to be hit because it's in East Asia, the huge Chinese population, and this was right after the Chinese New Year, ٹھیک ہے. تو وہ سارے لوگ بیسکلی عید منا کے واپس آ رہے تھے چائنا سے, اینڈ دین اٹ جسٹ blew up. اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈارمس کے اندر 12 لوگ جو مائیگرنٹ لیبررز رہ رہے ہیں, وہ ایک مہینہ بیسکلی اسٹیبل رہا, پھر ایک دم سے بلیو اپ لائک اے بامب ان سنگاپور, پورا سارا کچھ لاک ڈاؤن اینڈ ایوری تھنگ. باقی پاکستان وغیرہ میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کووڈ کے بارے میں, ایٹ دیٹ ٹائم دے ور تھنکنگ شوگل ہے, اور وہاں پہ اٹ واز گیٹنگ ریلی ریلی بیڈ, ایک دم سے لاک ڈاؤن ہو گیا. اور سنگاپور ویسے بھی پیپل اوور دیر آر دے گیٹ اسکیئرڈ ویری ایزیلی, ویری کنفارمسٹ کائنڈ آف پیپل. اور لیٹ می ٹیل یو کیا ایکسٹینٹ تھا وہاں پہ لوگوں کا, ٹھیک ہے, کہ ایون وہاں پہ بیسکلی ملیشیا کے بالکل پاس ہے نا سنگاپور, تو وہاں پہ ملیشیا میں بہت زیادہ پام آئل کی پلانٹیشنز ہیں. تو وہ جب اس کی ہارویسٹ ہو جاتی ہے, دے برن آل دا اسٹمپس, تو اس سے بہت زیادہ نا دھواں آتا ہے, جس طرح پاکستان میں بھی نہیں آتا اسموگ, انڈیا کے اندر کاشتکاری کے بعد وہ جلاتے ہیں تو وہ ساری اسموگ لاہور والی سائڈ پہ آئی ہوتی ہے. تو ایئر کوالٹی بہت خراب ہو جاتی ہے. پیپل ور ویئرنگ N95 ماسکس ان سائڈ دا کلاس روم. امیجن وہاں پہ پیرانویا کا یہ حالات ہے. اینڈ لائک ویئر فیلنگ یار یہاں پہ تو کوئی سین ہی نہیں ہے, کوئی مجھے خاص فیل نہیں ہو رہا کہ کوئی بہت زیادہ پولوشن ہے. اینڈ وہاں پہ جسٹ بیکاز دا رپورٹڈ ایئر پولوشن لیولز آر ہائی, پیپل آر ویئرنگ N95 ماسکس ان سائڈ دا کلاس روم. دس از بفور کووڈ. اچھا, پھر کووڈ ہوا, امیجن, پھر تو دے جسٹ فریک آؤٹ اینڈ ایوری تھنگ شٹ ڈاؤن, سارا کچھ نہیں جی. آپ نے ایون ہاسٹل کے کچن میں اگر آپ 2 لوگ ہیں تو ٹرائی ٹو مینٹین 6 فٹ ڈسٹینس, آل دیٹ, اس طرح کی چیزیں. خیر ویری انسرٹن ٹائم بیکاز بالکل برانڈ نیو تھا, نو بڈی نیو وٹ واز ہیپننگ, یہ کس طریقے سے اسپریڈ ہوتا ہے. لائک بائی دا ٹائم اٹ ہیپنڈ ان پاکستان, یو اسٹل ہیڈ سم انفارمیشن, یو ہیڈ سم ایکسپیرینس فرام دا ایسٹ ایشین کنٹریز کہ اچھا یار وہاں پہ یہ انہوں نے کیا تو ہم نے کیا کیا کرنا ہے. بٹ ان ایسٹ ایشیا نو بڈی نیو وٹ واز ہیپننگ. اٹ واز لائک کمپلیٹلی ایوری واز فریکنگ آؤٹ. بڑا ایک ڈپریس قسم کا ماحول بن گیا تھا. آپ سنگاپور میں ویکینڈ پہ باہر نکل رہے ہو, از نو بڈی آؤٹ. وہاں پہ مرینا بے سینڈس کا وہ اتنا پیارا علاقہ ہے, وہاں پہ ہر وقت لوگ پھیر رہے ہوتے ہیں, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, کپلز گھوم پھیر رہے ہوتے ہیں. اینڈ ڈیورنگ کووڈ خالی, نو بڈی, ڈونٹ سی اینی بڈی. اینڈ وہ آئی اسٹل ریممبر دیٹ فیلنگ, اٹس لائک ایک بڑی میلنکولک قسم کی فیلنگ تھی کہ یار ایک سائڈ پہ ہاں ٹھیک ہے خالی خالی جگہ مزہ آتا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اٹ گیٹس ویری ڈپریسنگ ریلی فاسٹ. تو خیر ہاں کووڈ ہوا, ٹھیک ہے, ساتھ امپوسٹر سنڈرم, ایکیڈیمک اسٹریس, لیونگ ایوری تھنگ ایلس. تو دیٹ اسٹارٹس امپیکٹنگ یور اسٹڈیز ایون مور, کہ یار آپ کی زندگی میں اور کوئی آپ اسٹریس ہی کی وجہ سے نا, دیٹ اسٹارٹس امپیکٹنگ یور اسٹڈیز ایون مور. اینڈ دیٹس وین آئی ریئلی ریئلائز, میں گھر آیا کووڈ کے دوران 4-5 مہینے, کیونکہ کلاسز آن لائن ہو رہی تھیں. اینڈ وین آئی کیم بیک, دیٹس وین آئی اسٹارٹڈ تھنکنگ یار نہیں, I'm not going to do this anymore. I'm going to relax. I'm going to enjoy my life. I'm going to incorporate other activities in my life. میں جم جاؤں گا, میں دوستوں کے ساتھ گھوما پھیرا کروں گا. میں نے I want to do everything I can. ویسے بھی I have a small amount of time left here. And that actually made a huge impact in my studies. پڑھائی کے گریڈز میرے بہتر ہو گئے. اٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا, سو یو اسپینڈ سم ٹائم ان پاکستان, پھر آپ واپس سنگاپور چلے گئے تھے. یا بیسکلی وین کووڈ ہٹ, ہمارا سیکنڈ سیمسٹر چل رہا تھا. وہ سیمسٹر میں نے کمپلیٹ کیا, اس کے بعد 2-3 مہینے کی چھٹیاں تھیں. اینڈ اس کے بعد ہمارا تھرڈ سیمسٹر, بیسکلی اراؤنڈ 4 to 5 months I was in پاکستان. کیونکہ میری آن لائن کلاسز ہونی تھیں. اینڈ آئی واز سینگ یار میں وہاں پہ کیوں رہوں, میں نے ہاسٹل کے پیسے مفت میں کیوں دینے, میرے پاس اسکالرشپ کے پیسے آتے تھے جس کے تھرو آئی آلسو ہیڈ ٹو پے فار مائی اکوموڈیشن. آئی واز لائک وائی شوڈ آئی ویسٹ دیٹ. میں گھر آ کے وہ پیسے سیو کر رہا تھا سارے. تو وہ پھر میں جب واپس گیا ہوں, وین آئی اسٹارٹڈ ڈیسائڈ کیا اچھا ہاں میں لائف انجوائے کرنی ہے, میں نے سارے پیسے اسپینڈ کیے. نائس. اچھا, سو اب واپس آئے تو ہاؤ ڈیڈ یو جوائن بیک؟ ہاں, I actually didn't come back before I joined. میں ادھر ہی تھا when اسامہ like he knew کہ اچھا عبداللہ واپس آنے لگا, اس کا سیمسٹر کلوز ہونے لگا.
And he made me an offer at that time کہ would you like to be the chief operating officer of Saving 9. Nice. And ہمارا یہ project آ رہا ہے from the USIP. I'll tell you about that as well. It was a very big project, a lot of funding. آپ کو اتنی salary ملے گی, exactly the amount of money I was looking for. And obviously I loved Saving 9. I wanted to join and I was like, sure, definitely. So as soon as I came back, I took like 10 days maybe off. پھر اس کے بعد I rejoined Saving 9 as the chief operating officer. اور وہ ہمارا USIP کے ساتھ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا نیشن وائڈ فوکسڈ آن دا سوشیو ایموشنل ویل بینگ آف اسٹوڈنٹس ان پاکستان. دیٹ واز اے میجر پرابلم. تو لائک اس کا پروجیکٹ کا تھوڑا بتائیں. یس ڈیفینیٹلی. ویل وٹ ڈو آئی مین بائی دا سوشیو ایموشنل ویل بینگ آف اسٹوڈنٹس ان پاکستان. ٹھیک ہے, اب آئی گیو یو اے ویری ایکسٹریم ایگزامپل. فرسٹ, ہم پنڈ بگوال میں جہاں پہ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ I met this kid who was 2.5 years old when his father was murdered in front of his eyes. 5 بندے آئے ہیں پولیس یونیفارمس پہن کے and they murdered his father in front of him, blood on the walls and everything. وہ 2.5 سال کا بچہ تھا. He was severely traumatized. ٹھیک ہے, وہ کلاس میں جا رہا ہے, چیخیں مار رہا ہے, شور مچا رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے ٹیچرس کے ساتھ. میں جاساں میں پولیس والا نوں مارساں. اب ٹیچرس کو نہیں پتا اس بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے. اب پاکستان میں تھرو آؤٹ پاکستان ٹیچرز آر ناٹ equipped with the skills or the knowledge to deal with such children. This is an extreme example, but other than that کس ٹائپ کے پرابلمس ہوتے ہیں. اچھا بچہ ہے, اس کے ماں باپ دونوں جو ہیں وہ دیہڑی دار مزدور ہیں. ٹھیک ہے, ماں جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے, باپ مزدوری کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ بچہ صبح 7-8 بجے اٹھے گا. دیر از نو ایڈلٹ ایٹ ہوم, دیر از نو کوکڈ فوڈ ایٹ ہوم, دیر از نو پریس کلوتھز ایٹ ہوم. بچہ اسی کنڈیشن میں جائے گا اسکول ٹیچر کے ساتھ. he's going to vent out all his frustrations because he's not getting any attention or support at home. ساتھ گھر میں مار بھی پڑتی ہے. ٹیچرس کو نہیں پتا اس بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ اس کو اور ماریں گے, اچھا بدتمیز ہے, اس کی تربیت صحیح نہیں ہوئی. یہ تو ہے ہی ایسا, بیکاز دیٹس دا کلچر ان اور اسپیشلی جو تھوڑے پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ. اب وہ بچہ جس کے نہ گھر پہ کوئی سپورٹ ہے, نہ اس کے اسکول پہ کوئی اس کو سپورٹ ملی ہے, ٹھیک ہے, his entire childhood is essentially miserable. اب اس طرح کے بچے دے گرو اپ ٹو بی ریلی ریلی ٹربلڈ ایڈلٹس. دے ہیو ٹینڈنسیز ٹورڈز ایکسٹریمزم, ڈرگ یوز, ڈومیسٹک وائلنس, یو نیم اٹ. اس ایشو کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے وی ہیڈ دس ریلی بگ پروجیکٹ جس میں اٹ واز سیورل فیزز, سیورل ایسپیکٹس آف دا انٹائر پرابلم. نمبر 1 واز وی ڈیڈ ٹیچر ٹریننگس اکراس مور دین 100 اسکولز ان پاکستان. اس میں ہم نے کیا کیا, اچھا ہمارا پہلے پلان تھا ہم نے پبلک اسکولس میں کرنا ہے. ٹھیک ہے, جس میں گورنمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کرنا ہے ماشاء اللہ سے. وی میٹ ود 3 منسٹرز. ٹھیک ہے, میں اب نام نہیں لوں گا, آپ کی پوڈ کاسٹ کینسل ہو جائے گی. ایک منسٹر واز ٹوٹل ڈوش بیگ, ابھی بھی ہے وہ, آپ خود ہی گیس کر لیں کون ہے. ٹھیک ہے, دوسرا ایک منسٹر ہی واز ریلیٹڈ لائک باقی 2 منسٹرز دے ور لائک اوپن ٹو دی آئیڈیا, لیکن ایک نے ہمیں ہی پاسڈ اس تھرو ود بیوروکریسی, اور بیوروکریسی نے سارا سین خراب کر دیا. دے ور انٹرسٹڈ, ان کو تھا کہ اچھا ان کے پاس پیسے آئے ہوئے ہیں, ہمیں کیوں نہیں مل رہے. اینڈ دے کیپٹ پلینگ ہاٹ پوٹیٹو کہ اچھا اس کی طرف جائیں, اس کی طرف جائیں, اپنا سلیبس ہمیں دیں, یہ کریں وہ کریں. اینڈ ایونچولی آئی تھنک کیم آف اٹ دے کیپٹ ویسٹنگ آور ٹائم. تو ہم نے ان کے ساتھ نہیں کیا. وی کولیبریٹڈ ود اے پرائیویٹ اسکول انسٹیڈ, لو کاسٹ پرائیویٹ اسکول. اور اسلام آباد میں وی گاٹ اے گڈ رسپانس. شفقت محمود صاحب نے ہمیں 25 اسکول دلوا دیے زبردستی FDE سے. FDE نے ہمارا بڑا کام ڈیلے کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن ایونچولی ہمیں مل گیا. تو وی ہیڈ 25 schools فرام FDE ان اسلام آباد, 20 ادر اسکولز ود ان اسلام آباد, لو کاسٹ پرائیویٹ اسکول جو چیریٹی اسکولس وغیرہ نہیں ہوتے وہ. اور اس کے علاوہ وی ہیڈ 15 schools فرام KPK, 35 فرام دا ایجوکیٹرز نیٹ ورک ان پنجاب, اینڈ اراؤنڈ 20 فرام بلوچستان اینڈ سندھ. ان کی ہم نے ٹیچر ٹریننگس کرائیں, بیسکلی ٹیچنگ ٹیچرز فرسٹ آف آل مینٹل ہیلتھ کیا ہوتی ہے, سائیکو سوشل سپورٹ کیا ہوتی ہے, بچوں کو کس طریقے سے آپ ڈیل کر سکتے ہیں. اف دیر سم ٹرومیٹک ایکسپیرینس, اف سم چائلڈ نیڈ سم ہیلپ, آپ اس کو کس طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں. وٹ کین یو ڈو, وٹ یو شوڈنٹ ڈو, ایٹ وٹ اسٹیج شوڈ یو کنیکٹ دیم ٹو اے پروفیشنل. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کیا چیزیں ان لرن کرنی ہے کہ ہاں ہم نے بھی مارے کھا کے ہی سیکھا تھا, بچے کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. آل آف دیز تھنگس. دس واز بیسکلی اے 30-hour curriculum دیٹ وی ڈیولپڈ فار دیز ٹیچرس. ٹریننگس کی. اس کے علاوہ ہم نے ایک ڈسکورس انالیسس کیا آف آل دا میجر اردو اینڈ انگلش نیوز پیپرز ان پاکستان. اس ٹاپک کے اوپر کیا بات ہو رہی ہے, نتھنگ از بینگ ڈسکسڈ. جو بات ہو بھی رہی ہے دیٹ ہیز ریلیجیس کونوٹیشنس کہ اچھا جی اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو آپ کا ایمان کمزور ہے. صحیح ہے. تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے وی ڈیڈ اے ڈیجیٹل ایڈوکسی کیمپین دیٹ ریچ مور دین 3.4 ملین پیپل. اس میں وی ہیڈ انفوگرافکس, پبلک سروس اناؤنسمنٹ والی ویڈیوز اینڈ ایونٹس, اینڈ بہت زیادہ ایک ہم نے اس کو کریٹیکل میس بنایا. ساتھ وی بلڈ اے کولیشن آف 145 آرگنائزیشنز اینڈ انڈیویجولس. تو بیسکلی اس میں ہر قسم کے لوگ تھے, ریسرچرز, ایکٹیوسٹ, انفلوئنسرز, یو نیم اٹ.
to basically come together and work on this issue collectively. اور ساتھ ہم نے ایک سوشو ایموشنل انکلوژن انڈیکس بھی بنایا جس میں وی رینکڈ آل دا ڈسٹرکٹس آف پاکستان اکارڈنگ ٹو دا پالیسی اینڈ امپلیمنٹیشن دے ہیو اراؤنڈ دس ایشو. اینڈ اس میں آئی تھنک ٹھٹا واز دا ورسٹ رینکنگ, اینڈ آئی ڈونٹ ریمبر وچ ون واز دا فرسٹ. بیسکلی دا انٹائر idea behind this was to put political pressure on the state authorities کہ جی آپ کی رینکنگ کی اتنی بری رینکنگ ہے تو آپ کے ڈسٹرکٹ کی اتنی بری رینکنگ ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کریں گے. That was the entire idea, and alhamdulillah this entire project was very successful. ایک سال کی ٹائم لائن تھی, we completed in 9 months. Nice. That went very well. Interesting. اچھا, so یہ سارے پروجیکٹس ہوئے, آپ چیف آپریٹنگ آفیسر بن گئے, اور پھر سی ای او لاسٹ کیسے بنے؟ وہ ایسے بنا کہ اسامہ جاوید مرزا ڈیسائیڈڈ کہ میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے. دین ہی اپلائی ٹو کیمبرج اینڈ ہی گاٹ دا گیٹس فاؤنڈیشن اسکالرشپ اینڈ ہی وینٹ فار ہز پی ایچ ڈی اینڈ ہی واز لائک عبداللہ وڈ یو لائک ٹو بی دا سی ای او؟ آئی واز لائک اوکے. اچھا, سو لائک کمپٹیشن تھا یا نہیں, آئی واز ورکنگ وتھ سیونگ 9 فار لائک 3 years. دے نیو می, اینڈ اسامہ سے آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ وائی ایگزیکٹلی ہی ڈیسائیڈڈ کہ اچھا عبداللہ کو ہم سی ای او کے آفر کرتے ہیں. اینڈ اٹ واز اے گڈ رسپانسبلٹی الحمد للہ. سنس دین وی ہیو ایکسپینڈیڈ دا مسیحا سسٹم ٹو اندر نیبرنگ ولیج. پنڈ بگوال کے ساتھ تمیر ولیج ہے, 30-40,000 پیپل. ہم نے وہاں پہ ایکسپینڈ کیا ہے. لائک آئی تھنک 3 weeks ago اس کا لانچ ہوا تھا. ویو آلریڈی ہینڈل لائک 10-15 ایمرجنسیز وہاں پہ. اور وی آلسو ایکسپینڈیڈ اٹ ٹو شمشال ویلی. Now, for people who don't know what Shimshal Valley is, it's called the Valley of Mountaineers. It's a very remote village in Gilgit-Baltistan. It's roughly 4 hours by jeep from Hunza. And I went there back in March. وہاں پہ ہماری آئس کلائمبنگ کی, ماؤنٹینئرنگ کی ٹریننگ ہوئی تھی. And after that I went to Shimshal Valley, جو گاؤں ہے وہاں پہ. And at that point I realized کہ یار یہاں پہ اتنی ڈیسپریٹ نیڈ ہے فار میڈیکل فرسٹ رسپانس کہ یو کین ایون امیجن. کیونکہ وہ جو روڈ ہے دے بلڈ دیٹ بائی دیم سیلوز بائی ہینڈ اوور 18 years. اس سے پہلے ان کو 3-4 دن لگتے تھے بائی فٹ, اور وہ کپڑے اتار کے ریورس کراس کر رہے ہیں. یہ گلیشیل پانی والے ریورز ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ اٹ واز ہارریبل. اینڈ ایونچولی پھر انہوں نے وہ روڈ بنائی, اینڈ دیٹس ہاؤ اٹس ایکسیسیبل. اٹ ٹیکس ویری لانگ. گرمیوں میں کافی جب وہ آئس میلٹ کرتی ہے تو وہ کافی ان مینی پلیسز اٹ گیٹس فلڈڈ. اچھا, تو لوگوں کے اتر کے وہ پتھر موو کرنے پڑتے ہیں, اور ہر جیپ کے اندر 1-2 بیلچے رکھے ہوتے ہیں تاکہ کیونکہ وہاں پہ لینڈ سلائڈ ہوتی ہے اینڈ یو ہیو ٹو موو دیٹ بائی یور سیلف اف یو وانٹ ٹو گو ٹو سویلائزیشن. اٹس ویری آئسولیٹڈ. تو وہ تب سے میرے دماغ میں تھا کہ یار یہاں پہ ہم نے ایک MFR سسٹم اسٹیبلش کرنا ہے. اینڈ فائنلی الحمد للہ وی گاٹ سم سپورٹ فرام لوکل پیپل. اینڈ سعد منور ہوز اے ویری فیمس ٹریکر, دے سپورٹڈ اس ایز ویل. اور ہم نے وہاں پہ اکتوبر میں ٹریننگس کرائیں فار 2 weeks. ہم نے وہاں پہ لوکل مردوں اور عورتوں کی ٹریننگ کی. ہم نے وہاں پہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کی. کچھ ماؤنٹینئرنگ سے ریلیٹڈ لوگوں کی بھی ٹریننگ کی. کیونکہ وہاں پہ اب فار ایگزامپل شمشال ویلی ہے, دیر از اے لاٹ آف ایڈونچر ٹورزم گوئنگ آن. وہاں پہ گورے آتے ہیں, پاکستانی آتے ہیں ٹو کلائمب ماؤنٹینز اینڈ گو ٹو گلیشیئرز اینڈ گو فار لائک ٹریکنگ اینڈ ایوری تھنگ. اب وہ وہاں پہ جاتے ہیں فار ایگزامپل شمشال پاس, یا پھر کوئی پہاڑ چڑھنے جاتے ہیں. وہاں پہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے, کسی کے سر پہ پتھر لگ گیا ہے, somebody breaks a leg یا وٹ ایور. ماؤنٹینئرنگ میں آل دیز تھنگس ہیپن اے لاٹ. پہلے آپ کو 1-2 دن لگیں گے بائی فٹ اس کو شمشال گاؤں لے کر آنے میں, کیونکہ آپ اف یو ڈیپ ان دا ماؤنٹینز آپ نے پہلے گاؤں لے کر آنا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اف یو کینٹ بی ایویکویٹڈ بائی ہیلی کاپٹر, سم پیپل ہیو دا ریسورسز فار اے ہیلی کاپٹر, سم پیپل ڈونٹ. پہلے بائی فٹ آپ نے 1-2 دن لگا کے ان کو گاؤں میں لے کر آنا ہے. گاؤں سے آگے 4 گھنٹے آپ کو لگیں گے ہنزا پہنچنے میں. ہنزا ڈزنٹ ہیو ویری الیبوریٹ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ایز ویل. ہاسپٹل ہوگا وہاں پہ, وہاں پہ کام نہیں ہوگا تو 2 گھنٹے لگا کے آپ کو گلگت جانا پڑے گا. گلگت میں CMH ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ ان مینی کیسز چیزیں ہینڈل ہو جاتی ہیں. لیکن اگر وہ بھی نہ ہوا تو آپ کو اسلام آباد آنا پڑتا ہے 16 گھنٹے لگا کے, یا بائی پلین. امیجن اگر وہاں پہ MFR سسٹم نہیں ہے, اف دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس اس کہ یار بندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے سامنے کسی گورے کے سر پہ پتھر لگ گیا, یا ہی از انجرڈ, یا فریکچر ہو گیا, یا اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے, ہاؤ ایم آئی سپوز ٹو ڈیل ود اٹ. تو دیٹس وائی وی ڈیڈ دوز ٹریننگز اوور دیر. الحمد للہ اٹس گوئنگ ویل. ہوپفلی اٹس گوئنگ ٹو بی سکسیزفل اینڈ یوزفل فار دیم. ہم اب اس کی فردر ٹریننگس تھرو آن لائن پلیٹفارمس ٹیسٹ کر رہے ہیں ٹو سی کہ یار اگر ادھر, کیونکہ وہاں پہ انٹرنیٹ کا بہت مسئلہ ہے اینڈ کنیکشنس کا بہت مسئلہ ہے. دے ہیو ابھی ریسنٹلی ادھر انٹرنیٹ اور فون کنیکٹیوٹی آئی ہے. اس سے پہلے دے اونلی ہیڈ سیٹلائٹ فونس. اچھا, تو وہاں پہ اب ایسکام کے سگنلز آتے ہیں, دیٹس ہاؤ یو کین کال پیپل, اینڈ وہاں پہ انٹرنیٹ ہے.
اور وہ بھی جو ہے اگر لائٹ نہ ہو, کیونکہ دا انٹائر ولیج از پاورڈ بائی ہائیڈرو پاور, چھوٹا سا وہاں پہ ڈیم ہے, اور وہاں پہ اگر کوئی پانی بلاک ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو لائٹ چلی جاتی ہے, اور لائٹ چلی جاتی ہے تو ان کا جو ہے گریڈ اسٹیشن اور ان کا جو وہ ہے سگنل ٹاور ہے, دیٹ اسٹاپ ورکنگ ایز ویل. ایک دفعہ کیا ہوا, جب ہم گئے ہوئے تھے وہاں پہ, آئی تھنک سیٹرڈے شام 6 بجے بتی گئی ہے اور اگلے دن صبح آئی ہے. مائی مدر واز فریکنگ آؤٹ کہ یار اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوا, میں تو روز بات کرتی ہوں, کیا ہوا اس کو, لائک یو نو واٹ ہیپنڈ, کیونکہ آئی ایم ان دا ماؤنٹینز اینڈ ایوری تھنگ. تو کیونکہ وجہ کیا تھی, ادھر کوئی ہائیڈرو پاور کا کوئی مسئلہ ہوا تھا, اس کی وجہ سے لائک وہ آدھا گھنٹہ سولر پاور پہ چل سکتا ہے دا ٹاور, آفٹر دیٹ اسینشلی ریڈیو سائلنس. تو وہاں پہ ہم نے ٹریننگس کرائیں اور الحمد للہ اٹس گوئنگ ویل. اب ہم ان کی جو آن لائن ٹریننگز ہیں دیٹس دا ایشو, کیونکہ وہاں پہ سگنلس بہت ویک آتے ہیں. اگر ہم وہاں پہ کرا سکتے ہیں آن لائن ٹریننگس تو ہم پورے پاکستان میں کہیں بھی کرا سکتے ہیں. دین دس ماڈل کین بی ریپلیکیٹڈ ایوری ویئر. لاسٹ کمنٹس, آئی ریئلی لائک انجوائڈ دی ہول پوڈ کاسٹ اینڈ آئی ایم شیور کہ دوسرے لوگ بھی انجوائے کریں گے. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می, دس از مائی فرسٹ پوڈ کاسٹ ان مائی لائف. اچھا, لیکن اینڈ کرنے سے پہلے میں لائک فائنل کمنٹس لینا چاہوں گا کہ آپ کے آگے کیا پلانز ہیں, اینڈ سیونگ 9 ریلیٹڈ آگے کیا پلانز ہیں. ویل فار می آئی واز ان دا تھرڈ ایئر آف مائی یونیورسٹی وین آئی ڈیسائڈیڈ کہ میں نے پالیسی لیول پہ سوشل سیکورٹی میں پاکستان میں کام کرنا ہے. اینڈ دس فیز آف مائی لائف رائٹ ناؤ آئی ایم اسٹل لرننگ. اچھا, کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ون آف دوز پیپل جو ایک دم سے پولیٹیکل لیول پہ یا پالیسی لیول پہ گھس جاتے ہیں, جو جس طرح سے ماشاء اللہ سے ہمارا ملک چل رہا ہے ابھی. پیپل ڈونٹ نو اینی تھنگ, دے آر انکوالیفائڈ اینڈ دے آر دا ہائیسٹ لیول میکنگ پالیسیز. ٹھیک ہے, آئی وانٹیڈ ٹو لرن اباؤٹ دیز سسٹمس فرام دا ان سائڈ آؤٹ ایٹ دا گراؤنڈ لیول, کہ مجھے پتا ہو گاؤں کے لیول پہ کیا کیا کام ہو رہا ہے, سو دیٹ وین آئی ایکچولی گیٹ ٹو دیٹ اسٹیج وین آئی ایم میکنگ پالیسیز آئی نو وٹس ایکچولی گوئنگ آن. ان ٹرمز آف سیونگ 9, ہماری جو مینٹل ہیلتھ ایمبولینس ہے اس کے اندر ہم نے کاؤنسلنگ اور تھیراپیوٹک سروسز انکلوڈ کرنی ہے انشاءاللہ, so that if there's any student or anybody is having a panic attack or suicidal ideation, we can respond to that and provide them those services. ہم نے مسیحا کو اور ایکسپینڈ کرنا ہے, اور اس کے علاوہ ہمارا جو شمشال والا پروجیکٹ ہے, if that's successful we will probably do more of those trainings throughout گلگت بلتستان. that will be amazing. جائیں گے, سائٹ سینگ کریں گے, مزہ آئے گا, اور ٹریننگز بھی کرائیں گے, لوگوں کا فائدہ بھی ہوگا. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو فار پروفٹ سائڈ ہے سیونگ 9 کی, آئی لائک ٹو ایکسپینڈ دیٹ ایز ویل. ہماری ٹریننگز ہوتی ہیں فرسٹ ایڈ کی, سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ کی, اینڈ آئی ووڈ ریئلی سجیسٹ ٹو اے لاٹ آف پیپل کہ آپ اپنی فرسٹ ایڈ کی تھوڑی بہت ٹریننگ کرا لیں. ہماری بی ایل ایس کی ورک شاپ ہوتی ہے, ٹیکس 3 to 4 hours, اینڈ اٹس اے لائف اسکل دیٹ آئی فیل لائک ایوری ون شوڈ ہیو. ادروائز اب لائک اف یو ار این ایڈلٹ, انفارچونیٹلی اٹس اے ریالٹی آف لائف کہ ایٹ سم پوائنٹ ان یور لائف you will have to experience yourself, یا آپ کے سامنے آپ کے کسی loved one کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا, whether it's like some child who's choking on a candy, or some adult who's bleeding, or some elder who slipped and broke a bone. You should be able to handle those situations. Somebody's having a heart attack, مجھے ابھی heart attack ہو جائے, do you know what to do? See, this is the reality کہ exactly لوگوں کو اب لیکن CPR بھی نہیں نا آتا. تو کم از کم آپ 3-4 گھنٹے کی اگر آپ ورک شاپ کرنے تو کم از کم یہ ہوگا کہ یو مائٹ ناٹ فریز ان دیٹ سچویشن when it actually happens. تو یو شوڈ بی equipped with that skill and knowledge. تو ہم وہ ٹریننگس کراتے ہیں. if anybody is interested you guys can contact us. ہم نے NUST میں بھی اچھا ہاں NUST میں گیا تھا, I pitched it to the authorities and the admin and everything کہ یار یہ آپ کرائیں, LUMS EMS کا جو سسٹم ہے you should have a similar system in NUST. میں نے they like نہیں ہمارے پاس ہیلتھ سینٹر ہے, ہمارے پاس ایمبولینس ہے, ہمارے پاس ڈاکٹر ہے, we don't need this. اور اس کے علاوہ I approached a few societies as well کہ یار آفیشیل چینل سے ہم نے دیکھ لیا, اٹس ویری بیوروکریٹک, ہم سوسائٹیز کے تھرو چلے جائیں. ایون سوسائٹیز دے ور لائک یار نہیں یہ لمبی کمٹمنٹ ہے, 2-3 مہینے, ویکینڈ پہ کون آئے گا 2-3 گھنٹے کے لیے. تو ان شاء اللہ آئی ایم اسٹل پرسوئنگ اٹ. آئی بی ریئلی ہیپی کہ I think I can connect you with some people. Yeah, definitely, please do. I really want کہ یار کچھ the only thing we really need for this is کہ ہمیں 10-15-20 لوگ مل جائیں جو کنسسٹنٹلی آ کے 3 مہینے تک ویکینڈ پہ 2-3 گھنٹے لگا کے ہم سے ٹریننگ لے لیں. Once that's happened, they can make their own society, they can keep on training other people. خیر اس نوٹ کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. Thank you so much for having me. تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنے فٹ طریقے سے سارا اسٹوری سنائی اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ اٹ, اینڈ آئی ایم شیور کہ دوسروں کو بھی بہت مزہ آئے گا سن کے. اور اس کے علاوہ آئی ول اٹیچ آل دی لنکس آپ لوگوں کے. Yeah, definitely. And don't forget to subscribe. Cut.